اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم. حدیثوں کو سمجھنے کا پہلا اصول جو ہے وہ یہ کہ بہت سارے حدیثوں کو ہمیں قرآن کے اصولوں کے اندر سمجھنا ہوگا. یہ بات واضح رہے کہ قرآن فرقان ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں صاف کیا کہ جو بھی اس قرآن کے خلاف جا کر عمل کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں. تو یہ جو اسلام ہے یا اللہ کا دین ہے یا ریلیجن آف گاڈ کہہ لیں یا ایشوری دھرم کہہ لیں، جو پہلے نبی سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک رہے گا، اس کا جو اصول ہوگا زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایت کی چیزیں ہیں ان کے تعلق سے جو بھی اصول ہوگا ان سب کا بیان قرآن میں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ہدایت کی وہ چیز جو انسان کے لیے ضروری ہو وہ قرآن میں بیان نہیں ہو، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کو ایک واضح اس میں آیت رکھی ہیں اور اس میں آیت المبین ہے اور اس میں ہدایت کی چیزیں موجود ہیں. تو اصول ہمیں قرآن سے ہی ڈیرائیو کرنا ہوگا. حدیث دین کے معاملے میں کوئی نیا اصول نہیں دے گا، البتہ بہت ساری حدیثیں جو ہوں گی وہ قرآن کے اصولوں کا وقتی امپلیمنٹیشن ہوگا. تو اگر ہم ان اصولوں کو نہیں سمجھیں گے اور کسی امپلیمنٹیشن پہ سیدھے چلے جائیں گے بنا اصول کے دیکھے ہوئے تو ہم بہت غلط نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. اور اسی کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے مسلم ورلڈ میں، مسلم دنیا میں بہت سارے ایشوز کو لے کے اصول کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم طرح طرح کا فتویٰ کفر کا دیتے رہتے ہیں لوگوں کے اوپر. میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. مان لیجئے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہارا ایگزام کا وقت قریب آ رہا ہے تو اب دوستوں سے ملنا جلنا کم کرو، کھیل کود بالکل بند کرو اور باہر ادھر ادھر وقت مت بتاؤ بلکہ پڑھائی پہ پورا دھیان دو. تو اس بات میں یہاں پہ اصول بیان ہو رہا ہے کہ باپ نے اصول دیا ہے کہ ایگزام کے وقت میں تم کو پڑھائی کرنی ہے، اس لیے دوستوں سے ملاقات کھیل کود کم کرو. اور اب وہ بچہ ویسے ہی کرتا ہے کہ اس نے ذرا دوستوں سے ملنا جلنا کم کر دیا، شام میں کھیلنا بالکل بند کر دیا. اس پورے انسیڈنس کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے بتائے ہوئے اصول پہ عمل کر رہا ہے، باپ نے جو اصول دیا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے. اور دوسرا کوئی ایسا آدمی ہو جو یہ اصول کو نہ دیکھے بلکہ صرف اس بچے کے امپلیمنٹیشن کو دیکھے، تو وہ آدمی یہ نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ یہ بچہ دوستوں سے نہیں ملتا ہے یا یہ بچہ شام میں نہیں کھیلتا ہے. تو دوسرا آدمی اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ بچہ کھیلتا ہی نہیں ہے شام میں، تو وہ اس کے بارے میں بیان بھی یہی کرے گا کہ یہ بچہ شام میں نہیں کھیلتا ہے اور یہ بچہ لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں دوسرا آدمی جو نتیجے پہنچا ہے وہ غلط ہے، اس نے اصول کو نہیں دیکھا ہے کہ کیوں کر رہا ہے، کس سچویشن کے لیے کر رہا ہے. اور جو پہلا آدمی ہے اس نے اصول کو دیکھا ہے تو اس کے لیے اب چیزیں بہت واضح ہے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب ایگزام کا وقت نہیں رہے گا تبھی اپنے دوستوں سے بھی ملے گا اور شام میں کھیل کود بھی کرے گا. اسی طرح قرآن بہت سارا اصول بیان کرتا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کئی ساری حدیث اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وقتی. مثال کے طور پہ یہ سلام کرنے کا جو مسئلہ ہے غیر مسلموں کو یا غیر مسلموں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا ہے، تو اس کے بارے میں ایک عام انڈرسٹینڈنگ مسلم کی یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کو سلام نہیں کر سکتے یا ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. جبکہ قرآن اس میں لوگ پتہ نہیں کیوں قرآن میں نہیں جاتے ہیں اور سیدھا ان حدیثوں کو کوٹ کرتے ہیں جہاں پہ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اگر ہم قرآن میں جائیں گے تو اس کا اصول بیان ہو گیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113-114 میں، اور اس قرآن نے اس کا ایک امپلیمنٹیشن بھی دیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا. وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے 47 کے بیچ بیان ہوا ہے. اب میں اس کی تفصیل یہاں پہ بیان نہیں کروں گا چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کو تفصیل سے جاننے کے لیے آپ جو ہماری ویب سائٹ ہے www.serviceforhumanity.in یا جو ہمارا بلاگ ہے www.khurshidimam.blogspot.com، اس میں جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں کین مسلم سے سلام ٹو نان مسلم کے نام سے. تو بہرحال ہم واپس آتے ہیں اس موضوع پہ. حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک موقع پہ کسی یہودی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم، تمہارے اوپر موت ہو. تو جواب میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم، تمہارے اوپر بھی. یہ بڑا حکمتانہ جواب تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا. کسی نے کہا تمہارے اوپر موت ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پر بھی.
اس سے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ نکالتے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اگر کوئی بھی غیر مسلم ہمیں سلام کرے تو ہمیں اسے وعلیکم کہنا ہے، ہمیں وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ انسٹرکشن دیتے ہیں، جب وہ یہودیوں کے پاس جانا تھا، غالباً خیبر کا وقت تھا، میں پوری طرح شیور نہیں ہوں، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم وہاں پہ ان یہودیوں کو، اہل کتابوں کو دیکھ کر سلام کرنے میں پہل مت کرنا۔ تو اس سے اس نتیجے پہ مسلمان یہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ لوگ یہ بھول جا رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خاص کر یہ جو دوسری بات ہے، یہ قرآن کی آیتوں کا ہی امپلیمنٹیشن ہے۔ قرآن کی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 سے 14 یہ صاف صاف کہتی ہے کہ جن مشرکوں کے بارے میں تمہیں یہ لگ جائے، بالکل تمہارے سامنے واضح ہو کہ یہ کبھی بھی دین پر نہیں آئیں گے اور یہ جہنم میں جلنے والے ہیں اور یہ اللہ کے کھلے ہوئے دشمن ہیں، تو ان کے لیے تم مغفرت کی دعا مت کرنا۔ سلام کرنا بھی جو ہے یہ سلامتی ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے۔ تو اصول یہ بیان ہوا کہ جن کے بارے میں یہ واضح ہو جائے کہ یہ کبھی دین پر نہیں آئیں گے، تو ان کے لیے تم سلام مت کرنا یا مغفرت کی دعا نہیں کرنا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ان یہودیوں سے کے تعلق سے صحابہ کو جو انسٹرکشن دیا وہ اسی کا امپلیمنٹیشن تھا، کیونکہ یہ ویسے یہودی تھے جنہوں نے صاف صاف انکار کیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو، سامنے دیکھ کر کے ان کی رسالت سامنے تھی، یہودیوں کی کتابوں میں رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا تھا، تو بالکل وہ کھلے دشمن تھے۔ وہ ایک ایسا، اور یہ جو خاص کر واقعہ ہے وہ ایک بہت ہی خوف کے ماحول کا یہ واقعہ ہے، ایک جنگی حالات کے ماحول کا تھا واقعہ ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن لوگ اسی کو اصول سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی غیر مسلم کو کبھی بھی سلام نہیں کرنا ہے۔ تو یہ غلط نتیجے پہ اس لیے پہنچ رہے ہیں کیونکہ وہ قرآن کی آیتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو آیت اصول کو بیان کرتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ صرف ان مشرکوں کو سلام نہیں کرنا ہے یا مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے جن کے بارے میں واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے کھلے ہوئے دشمن ہیں اور یہ کبھی راستے پہ نہیں آئیں گے۔ حالانکہ راستے پہ تب بھی آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے سامنے یہ لگے تو آپ ان کے لیے نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا امپلیمنٹیشن رسول اللہ علیہ وسلم نے بالکل کیا۔ تو یہ جو یہودی تھے یہ وہ لوگ تھے جو واقعی نہیں آنے والے تھے کبھی بھی دین پہ، تو ان کے تعلق سے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ لیکن اس سے ہمارے مسلمان یہ نکالنے لگتے ہیں کہ کسی بھی غیر مسلموں کو کبھی بھی قیامت تک کے جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں کسی کو بھی ہمیں سلام نہیں کرنا ہے۔ تو یہ غلط نتیجے پہ پہنچنا اس اصول کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں تھا۔ اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے میں نے آرٹیکل کی شکل میں لکھا ہے، ویب سائٹ پہ یا بلاگ پہ آپ جا کے وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں جس میں ہم اگر اصول نہیں دیکھیں گے قرآن کا تو ہمارے اندر پھر بہت سارے جو ہے اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ قتل کے تعلق سے قرآن یہ کہتا ہے سورہ مائدہ کی 32 نمبر آیت میں کہ جس نے قتل کیا ہو یا زمین پہ فساد برپا کر رہا ہو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات ہوئی کہ قتل کرنا، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ قتل جیسے بھی کیا ہو تو اس کو سزا قتل ہو سکتی ہے، موت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات قرآن نے کہی کہ وہ زمین میں فساد برپا کر رہا ہے۔ اب یہ زمین میں فساد برپا کرنا جو ہے یہ ایک اصول ہو گیا، اس کا امپلیمنٹیشن یا اس کو عملی جامہ پہنانا یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل سکتا ہے۔ تو اگر ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ کسی اور وجہ سے کسی کو قتل کیا گیا، کسی نے یہ کام کیا تو اس کو قتل کیا گیا، تو یہ بات نہیں ہوگی کہ اس عمل کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ عمل فساد فی الارض کی کیٹیگری میں آ رہا ہوگا، اس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمیں ایک حدیث ملتا ہے جس میں ایک چور تھا، وہ بالکل سدھرنے والا نہیں تھا، اس کو بار بار سزا دیا گیا پھر بھی وہ چوری کرتا تھا، بار بار سزا دیا گیا پھر بھی وہ چوری کرتا تھا، اور آخری میں اس کو قتل کیا گیا۔ تو یہاں سے اصول یہ نہیں نکلے گا کہ چوری کے نتیجے میں اس کو قتل کیا گیا، بلکہ اصول یہ نکلے گا کہ زمین میں وہ فساد کا سبب بن رہا تھا اس لیے اس کو قتل کیا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا زمین میں فساد ہونا یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل سکتا ہے، اس کا ڈیفینیشن وقت کے ساتھ ساتھ بدل سکتا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہمارے یہاں کہ کوئی لوگ کسی حدیث کتاب میں گئے اور دیکھا کہ بھائی کسی آدمی کو کسی کام کی وجہ سے قتل کیا گیا، نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اصول دین کا یہ ہے کہ یا تو اس نے قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کر رہا ہو تب اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی سے ریلیٹڈ وہ ٹاپک بھی ہے جس میں ہے کہ ارتداد کا مسئلہ، یا جو اپوسٹیٹ جن کو کہتے ہیں، جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اس کے تعلق سے بھی سارے مسلمان علماء کی تقریباً یہی ایک رائے ہے عام طور پہ کہ جو بھی دین کو چھوڑ دے مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دینا ہے، جبکہ قرآن میں آپ کو پھر واپس جانا ہوگا اصول دیکھنے کے لیے۔ تو پورے قرآن میں جتنے جگہ بھی ارتداد کی بات آئی ہے، جتنے جگہ بھی مرتد یا اپوسٹیٹ کی بات آئی ہے، کسی ایک جگہ پہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مرتد کو تم قتل کر دو۔ اللہ پاک نے سزا کی بات کی ہے، بیشتر جگہوں پہ سزا کی بات کی ہے، لیکن ہمیشہ آخرت کی سزا کی بات کی ہے کہ ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا سزا ہے۔ قرآن نے کہیں ایک جگہ نہیں کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن اب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ نہیں مرتد کو قتل کر دینا ہے، اس کے تعلق سے وہ ایک آدھ حدیث بھی دکھاتے ہیں۔ تو پھر اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ ارتداد، اگر یہ مرتد ہونا
فساد فی الارض کی کیٹیگری میں آ رہا ہے تب تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے. لیکن اگر وہ اس کیٹیگری میں نہیں آ رہا ہے تب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اگر آپ یہ مان لیں کہ نہیں ہر مرتد کو قتل کرنا ہے تو پھر آپ قرآن کی آیتوں کے خلاف چلے جائیں گے. جیسے سورہ نساء کے اندر بیان ہوا ہے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا، جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. تو اللہ پاک تو یہاں اس حالات کی بھی بات کر رہا ہے جس میں کہ کوئی آدمی ایمان والا تھا، وہ مرتد ہو گیا، وہ پھر ایمان والا ہوا. تو اگر مرتد ہونے کے بعد آپ اسے قتل کر دیں گے تو پھر اسے ایمان میں آنے کا موقع کہاں ملے گا؟ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان میں آنے کے بعد پھر وہ مرتد ہو گیا اور پھر کفر میں چلا گیا اور اس کفر میں بڑھتا چلا گیا، تو بھی اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دو، بلکہ کہا کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی، ان کے لیے بہت عذاب ہے. تو اصول یہ بیان ہو رہا ہے قرآن کا کہ قتل کیا جائے گا تبھی جب کسی نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کر رہا ہو. صرف مرتد ہونے سے قتل نہیں کیا جائے گا. تو اگر کسی صاحب کو اسلامک ہسٹری میں ملتا ہے کہ کسی کو مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ تبھی ہوگا جب وہ زمین میں فساد برپا کر رہا ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا کسی جرم کی سزا قرآن نے مقرر کی ہو لیکن اس کو آپ قتل بھی کر سکتے ہیں. جیسے چوری کے معاملے کی بات میں نے کی، چوری کا بیان ہوا ہے قرآن کے اندر کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن یہ چوری اس طرح کی ہو اگر کہ وہ زمین میں فساد کا روپ دھارن کر لے تب اس کو قتل کیا جائے گا. تو ایسا ایک نہیں بہت سارے معاملوں میں ہوگا. ہم اگر اصول نہیں دیکھیں گے کہ اوپر کی چیز کیا بیان ہو رہی ہے اور سیدھے نیچے میں آ جائیں گے کہ وقت میں کیا امپلیمنٹیشن ہوا تو بہت ممکن ہے کہ ہم بہت سارے غلط نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. تو پہلا اصول جو ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ اصول قرآن سے لیا جائے گا. اب اس میں ایک بہت اہم جو چیز ہے، سب سے اہم جو چیز ہے اور بہت نازک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خاص کر جو حرام حلال کا مسئلہ ہو. حرام جب آپ کہتے ہیں کسی چیز کو تو حرام مطلب حرمت کی سب سے بڑی لیول کی فاربیڈنس، سب سے بڑی لیول کی مناہی کسی چیز کے لیے، تو وہ چیز بھی پھر قرآن میں بیان ہوگا. کیونکہ جو لا میکر ہے، قانون ساز ہے، قانون بنانے والا اللہ ہے، قانون بنانے والے رسول اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے مسلمانوں کو. قانون دینے والا، قانون بنانے والا اللہ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم اس قانون پہ عمل کرانے والے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم خود سے کوئی قانون نہیں بنا سکتے اسلام کا. مثال کے طور پہ جب سورہ تحریم کے اندر جو شروعاتی آیت کی ہے، جب ہمیں یہ معلوم چلتا ہے واقعات کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سوچ لیا کہ میں اب شہد نہیں کھاؤں گا کچھ وجہ کی وجہ سے تو انہوں نے جب شہد کو اپنے اوپر ایک طرح سے حرام کیا تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی. کیا ضرورت تھی وحی نازل ہونے کی؟ بنا قرآن کے ذریعے بھی اللہ پاک ان کو اطلاع کر سکتے تھے کہ آپ مت کیجیے اپنے اوپر حرام. لیکن قرآن کے آیت کے طور پہ نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے جبکہ ہم نے حرام نہیں کیا ہے. یہ آیت اس لیے قرآن کا حصہ بنی تاکہ یہ ہم سب کے لیے ہدایت بنے اور یہ ہم سمجھ لیں اچھی طرح کہ رسول اللہ علیہ وسلم میں کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے، رسول اللہ علیہ وسلم میں کسی حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتے، نہ حلال چیز کو حرام کر سکتے ہیں. اس لیے قرآن کے اندر کیپچر ہوئی، ورنہ بنا قرآن کے اندر آئے ہوئے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا جا سکتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ قانون بنانے والا اللہ ہے اور لا میکر اللہ ہے اور لا امپلیمنٹر جو اللہ کے قانون پہ عمل کرے گا وہ رسول اللہ علیہ وسلم ہے. تو جو حرام حلال کی چیزیں ہیں خاص کر کے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے اس کا اصول پھر قرآن میں بیان ہوگا. اس اصول کو امپلیمنٹیشن رسول اللہ علیہ وسلم کرا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 150 151 میں حرام چیزوں کی لسٹ بتائی گئی ہے. تو وہاں پہ کئی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جو کہ حرام کیا ہے قرآن نے، جیسے شرک ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ نہ کرنا ہے، اور فحاشی چاہے وہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. اب فحاشی جو ہے یہ ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہو گیا، اس کا امپلیمنٹیشن بھی وقت کے ساتھ ساتھ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. یعنی کئی طرح کی فحاشی ہے جو آج موجود ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. جیسے پورنوگرافی انڈسٹری ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، آج ہے، تو آج اس کو ہم فحاشی کہہ سکتے ہیں. بہت ساری فحاشی کی چیزیں نئی نئی آئیں گی جو ہم آج جانتے بھی نہیں ہو شاید. تو رسول اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ان سب چیزوں کو امپلیمنٹ کیا، عمل کیا. اب کوئی صاحب یہ سمجھ لیں کہ نہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کو امپلیمنٹ کیا جو قرآن میں نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ قرآن کے بنائے ہوئے اصولوں کے علاوہ کوئی اصول ہے، تو یہ غلط بات ہے. علاوہ نہیں ہوگا، اس کے انترگت آئے گا. اگر اس کے انترگت نہیں آ رہا ہے تو پھر ہم کو غور فکر کرنا ہوگا کہ اس میں پھر اصل بات ہے کیا. تو جو حرام حلال کا مسئلہ ہے، قتل بہت بڑی چیز ہے. قرآن نے کہا کہ ایک بے گناہ کا قتل ساری انسانیت قتل کے برابر ہے. قتل کے معاملے میں ہم یہ سمجھ لیں کہ نہیں قرآن کے علاوہ بھی کوئی دوسرے اصول ہے جو احادیث کے اندر بیان ہوتی ہے تو یہ پھر صحیح اپروچ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو قتل ہو، حرام حلال ہو، جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ ہدایت کی باتیں اللہ پاک کیسے اپنے قرآن میں چھوڑ سکتا ہے. اور وہ قرآن جس کے محفوظ ہونے کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے اور جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ایسا وعدہ حدیث کے تعلق سے نہیں ملتا ہے. حدیث کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے. قرآن کے تعلق سے تو ایک بہت بڑی بات قرآن نے کہی ہے جس کو بھی عام طور پہ بیان ہی نہیں کیا جاتا ہے.
ایٹ لیسٹ میں نے تو نہیں دیکھا زیادہ بیان ہوتے ہوئے. وہ جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن رسول جو ہے اللہ سے شکایت کریں گے یا کمپلین کریں گے یا اللہ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ میرے قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجور کر دیا تھا. اب یہ بھی ہماری جو مینٹلٹی ہے اس کے خلاف کی چیزیں ہیں. ایک ہمارے اہل حدیث بھائی تھے، ان کو جب یہ قرآن کی آیت بتائی گئی تو ان کو شاید علم نہیں تھا اس چیز کا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو ان کو لگا کہ شاید یہاں پہ قرآن میں صرف قرآن کی بات نہیں ہوگی بلکہ سنت بھی بات ہوگی. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آیت ایسی نہیں ہے، بلکہ آیت ایسی ہے کہ رسول اللہ یہ کمپلین کریں گے اللہ سے کہ اے اللہ میرے قوم کے لوگوں نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا. جبکہ آپ آیت جا کے دیکھیں گے تو اس میں صرف قرآن کی بات ہے، لیکن جو مینٹلٹی بن گئی ہے لوگوں کی اس کے خلاف میں یہ بات ہے. تو قرآن کو چھوڑنے کا کمپلین تو رسول کریں گے قیامت میں اللہ سے، یہ بات اہم ہے سمجھنے کی ہمارے. تو قرآن جو اصول دے گا، جو بھی اصول بیان ہوگا قرآن کے اندر، قتل کے تعلق ہو، حرام کے تعلق سے ہو، اور زنا کے تعلق سے ہو، رشتوں کے تعلق سے ہو، کھانے کے تعلق سے ہو، وہ اصول قرآن کے ہی فائنل ہوں گے. اور رسول اللہ علیہ وسلم اس کو امپلیمنٹ عمل کرنے آئے تھے، اپنے سے کوئی اصول دینے کے لیے نہیں آئے تھے. تو ہمیں بھی قرآن کے اصولوں کے اندر بہت ساری حدیثوں کو سمجھنا ہوگا، چاہے وہ غیر مسلموں کو سلام کرنے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ارتداد کا مسئلہ ہو، مرتد کی سزا کی مسئلہ ہو، چاہے وہ دوسرے ٹاپک ہو. ایسے ہی ہے اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کے تعلق بات ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کہیں اسلامک ہسٹری مل جائے کہ کسی صحابہ نے جو ہے کسی عیسائی عورت سے شادی کی، تو اب اس سے اگر آپ یہ سمجھنے لگیں گے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی عورت سے شادی کر سکتا ہے تو آپ پھر غلط نتیجے پہ پہنچیں گے. آپ کو قرآن کا اصول دیکھنا ہوگا. اس سلسلے میں بھی قرآن دو اصول دیتا ہے. ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 219 یا 21 میں بیان ہوتا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے. ایک تو یہ اصول بیان ہوا. اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں یہ اصول بیان ہوا کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں، حلال ہیں. تو اب اس سے کیا سمجھا جائے؟ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے. تو چونکہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے ہم کو ان دونوں کو ملا کے سمجھنا ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ ان اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے جو مشرکہ نہ ہوں، ان اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے جو مشرکہ نہ ہوں، جو شرک نہیں کرتی ہوں، ان سے صرف نکاح جائز ہے. اگر کوئی صاحب صرف اسلامک ہسٹری میں جا کے کسی موقع کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں بھائی فلاں صحابہ نے ایک عیسائی عورت سے نکاح کیا تو ہم بھی کسی بھی اور عیسائی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، تو یہ غلط نتیجے پہنچیں گے. اور یہی غلط آج سمجھ ہے لوگوں کی. اور آج پتہ نہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے مشرک عیسائی عورتوں سے شادی کر رکھی ہے، جبکہ قرآن کے حساب سے ان کا نکاح جائز ہی نہیں ہوا. قرآن صاحب کہتا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں بھی آپ ڈیٹیل آرٹیکل ہمارے ویب سائٹ یا بلاگ پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ میں نے پہلے اصول کی بات بہت چھوٹے سے کم لفظوں میں اور مختصر انداز میں کی. پہلا اصول یہ ہے کہ حدیثوں کو قرآن کے اصولوں کے اندر سمجھایا جائے گا اور اس اصولوں سے ہٹ کے نہیں سمجھا جائے گا. انشاءاللہ آگے دوسرے اصولوں کی بات ہوگی. السلام علیکم. قرآن کے اصول کے تعلق سے کچھ باتیں اور ہیں. جیسے ہمیں کچھ احادیث ملتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جس کا پیجامہ یا پینٹ جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو اب اس تعلق سے بھی ہمارے یہاں لوگ عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس انسان کا بھی پیجامہ یا پاؤں یہ ٹخنے سے نیچے ہے پینٹ، وہ جہنم میں جائے گا. اب ایسے اگر صرف پوچھا جائے کسی سے کہ بھائی کیوں جہنم میں جائے گا، تو وہ لوگ یہ کہیں گے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اس کے آگے کوئی جواب نہیں ملے گا. لیکن اگر ہم پھر قرآن کے اصول کے اندر اس حدیث کو سمجھیں گے تو چیزیں بہت واضح ہیں. قرآن نے بڑے بڑے گناہوں کا نام، بلکہ قرآن نے جتنے بھی گناہ کا نام لیا ہے، وہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں اور بڑے لیول کے گناہ ہیں. اس میں انا کی بھی بات کی ہے قرآن نے، جس میں جیسے جن کے ابلیس کے تعلق سے بات آئی کہ اس نے آدم علیہ السلام کو انکار کیا سجدہ کرنے سے. اس کے اندر یہ انا تھا کہ میں بڑا ہوں، یہ گھمنڈ تھا. تو یہ انا جو ہے اسلام میں بہت بھاری گناہ ہے اور گناہ کبیرہ کے کیٹیگری کے اندر آتا ہے، بہت بھاری گناہ ہے. اب ہم لوگ کے یہاں تو بہرحال گناہوں کی ترتیب ہی چینج ہو گئی ہے. داڑھی نہیں رکھنا کو زیادہ اوپر میں رکھا گیا ہے اور باقی جو گناہ کبیرہ ہیں ان کو نیچے رکھا گیا ہے. بہرحال تو انا ہونا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ بہت بھاری گناہ ہے اور اسلام میں اس کی بہت سخت ممانعت ہے. قرآن نے ہمیں مثال دے کے سمجھایا ابلیس کے واقعہ کو. اب اس کا ایک امپلیمنٹیشن رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسے ہوا کہ اس وقت لوگ جو تکبر کرتے تھے، جو گھمنڈ کرتے تھے، وہ اپنے پیجامہ کو یا جو بھی پہنتے تھے اس کو کافی نیچے رکھتے تھے اور وہ گھسیٹ کر چلتے تھے. اس زمانے میں یہ ایک سمبول تھا کہ اپنے تکبر کا یا گھمنڈ کا. تو اسلام میں تکبر یا انا جو ہے یہ بہت سخت ممانعت ہے اس کی. تو اس وقت کا امپلیمنٹیشن یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاجامہ ٹخنے سے نیچے جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم تکبر سے یہ کر رہے ہو، تکبر ہے تمہارے اندر، تو یہ تم کو جہنم تک لے جا سکتا ہے. اور حدیث میں ہی واضح ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کی میرا تو چلا جاتا ہے، چونکہ ان کو شاید تھوڑا تون تھا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے یا آپ کے اندر نہیں ہے، کچھ اسی طرح کے الفاظ ہیں.
تو حدیث میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا کہ اس کا مطلب کوئی لٹرل نہیں ہے کہ جو بھی رکھے گا نیچے جائے گا، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ تکبر یا گھمنڈ کی وجہ سے. تو قرآن جو اصول دیتا ہے کہ تکبر بھاری گناہ ہے، بھاری گناہ ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کیا اپنے زمانے میں. اب لوگ کیا کرتے ہیں، سیدھے اس حدیث کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے بھی ٹخنے سے نیچے رکھا وہ جہنم میں جائے گا. جبکہ آج کے زمانے میں تو یہ کوئی تکبر کا سمبول نہیں ہے، یہ تو بہت واضح چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا ہوگا. آج کے زمانے میں لوگ اپنا تکبر دوسرے ڈھنگ سے شو کرتے ہیں، اپنے اسٹیٹس، اپنے اپنے اونچے رہن سہن کے انداز سے، یا بہت مہنگا موبائل، یا جو جس طرح سے بھی چیزیں ہوں. آج کوئی آدمی اگر پینٹ نیچے کر کے جا رہا ہے ٹخنے سے، تو بالکل اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے کر رہا ہے. بہت سارے غیر مسلم بھی اس کے نیچے نہیں رکھتے ہیں. تو یہ بات بھی پھر ہمیں قرآن کے اصول کے اندر سمجھنی پڑے گی کہ قرآن کیا اصول دے رہا ہے. اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو بہت بڑی بڑی ہو چکی ہیں آج. اب میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ یہ جو امریکہ ہر جگہ ملک پہ اٹیک کر رہا ہے، عراق پہ اس نے حملہ کیا، افغانستان پہ حملہ کیا، اور بہت سارے ملکوں پہ حملہ کیا اپنی زمین بڑھانے کے لیے، تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ تو یہاں پہ کوئی بھی آدمی ایمانداری سے سوچے گا تو وہ بولے گا نہیں یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ بھائی اس کو کیا حق ہے کسی دوسرے کنٹری پہ جا کے اٹیک کرنے کا. لیکن ہم مسلمان جو ہے اپنے اسلام کے معاملے میں بھی بہت ساری ان طرح کی چیزوں کو جوڑ چکے ہیں. آج مسلمان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک اسلامک اسٹیٹ جو ہوگا وہ اپنے کسی دوسرے غیر مسلم کنٹری کو، دوسرے غیر مسلم ملک کو اٹیک کر سکتا ہے، اور حملہ کرنے کے بعد یا حملہ کرنے سے پہلے وہ اس کو کچھ چوائس دے. وہ یہ بولے کہ یا تو تم ہمارے سے جزیہ لینا قبول کرو یا پھر ہم سے تم جنگ کرو. تو اب یہ تو عجیب سی بات ہو گئی کہ آپ کسی غیر مسلم ملک کو، کسی ملک کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یا تو تم جزیہ دو، یا اسلام قبول کرو، یا ہم سے جنگ کرو. یہ 3 کنڈیشن رکھا جاتا ہے. یہ بات پتہ نہیں چلی آ رہی ہے، لوگوں نے کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ قرآن کے اندر بہت واضح انداز میں ہے لا اکراہ فی الدین، کی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو ہم کسی کے اوپر بندوق رکھ دیں سر کے اوپر اور پھر کہیں کہ تم یا تو اسلام قبول کرو یا نہیں تو ہم سے لڑو، تو یہ تو زبردستی ہو گئی نا. اسلام جو ہے وہ اندر کے اپنے اطمینان، جب اطمینان ہوتا ہے انسان کا قلب اسلام کی ٹیچنگ سے، تب جا کے آتا ہے، یہ کوئی تھوپا نہیں جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم اصل چیز پہ آتے ہیں. قرآن اصول دیتا ہے جنگ کا، اور قرآن نے 3 اصول بیان کیا ہے جنگ کا. اس 3 کے علاوہ چوتھا کوئی اصول قرآن نے بیان نہیں کیا ہے. پہلا اصول جو قرآن نے بیان کیا ہے جنگ کا، اسلامک اسٹیٹ کے لیے ایک حکومت جو اسلامی ہو، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں بیان کیا ہے، جبکہ آفینسو وار کی بات کی گئی ہے کہ جب میں آپ جا کے حملہ کر سکتے ہیں. تو اس کا اصول قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ جہاں اگر کسی جگہ میں لوگ ستائے جا رہے ہوں، وہاں کی عورتوں، بچوں اور لوگوں کو ستائے جا رہا ہو، بہت زیادہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہوں، تو ایسی حالت میں اسلامی اسٹیٹ وہاں جا کے جنگ کر سکتا ہے. یہ پہلا کنڈیشن ہوا. دوسری صورت جو جنگ کی ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 39-40 میں بیان ہوئی ہے، جہاں پہ آفینسو وار ہے، جہاں پہ یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے اب اس بات کی اجازت ہے کہ تم ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے تم سے لڑائی کی. تو یہاں پہ بہت واضح ہے کہ اگر تم سے کوئی لڑتے ہیں، تم پہ کوئی حملہ کرتے ہیں، تب تمہیں ان سے لڑنے کا حق ہے. یہ ہوئی آفینسو وار، ڈیفینسو وار. یہ دوسری صورت ہوئی جنگ کی. تیسری صورت جو وہ بیان ہوئی ہے وہ سورہ توبہ کے اندر بیان ہوئی ہے، جبکہ مسلمان ملک کا کسی دوسرے کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو اور دوسرے پارٹی نے معاہدہ توڑ دیا ہو جنگ کی نیت سے، تو اس حالت میں تم جا کے ان پہ حملہ کر سکتے ہو. اس 3 کے علاوہ چوتھا کوئی صورت قرآن نہیں بیان کرتا ہے جس میں کہ کسی دوسرے ملک سے جا کے جنگ کیا جا سکتا ہے. ہم لوگوں نے آج یہ جو بنا لیا ہے کہ نہیں، چوتھی صورت یہ ہے کہ یہ اسلامی ملک جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کو جا کے 3 آفر دے گا کہ بھائی یا تو ہم سے جنگ کرو، یا اسلام قبول کرو، یا ہم سے یا جزیہ دو. تو یہ چیز بالکل قرآن کے خلاف کی چیز ہے. یہ کیا کوئی نیا اصول نہیں آ سکتا ہے. اب لوگ اس میں کہیں گے کہ نہیں صاحب، یہ جو ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں واقعہ کہ روم پہ اٹیک کیا گیا اور وہاں پہ اٹیک کیا گیا، صحابہ نے اٹیک کیا، تو کیا غلط کیا؟ تو اس کو 2 طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس بات پہ ایمان رکھیے کہ قرآن کا اصول سب لوگوں کے لیے ہے اور سب لوگوں نے اس پہ اصول پہ عمل کیا ہوگا، یہ ہماری نیک نیتی ہے، ہم یہ مان کے چلتے ہیں، یہ عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی. بہت سارے ایسے حالات ہو سکتے ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ روم پہ اٹیک جو ہو وہ اسی 3 میں سے کوئی ایک کیٹیگری کے اندر آ رہا ہو. میں تو ہو سکتا ہے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نہیں جانتا ہوں بالکل پوری طرح سے کہ کیا حالت تھے روم کے اس وقت. ہو سکتا ہے کہ اس وقت لوگوں پہ وہاں بہت ظلم کیا جا رہا ہو، ان کو ستایا جا رہا ہو اور تب اس کے نتیجے میں ان پہ حملہ کیا گیا ہو. لیکن اگر آپ کا ایمان یہ ہو کہ نہیں، قرآن کے اصول کے اندر لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہوگا، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ نہیں ان لوگوں نے حملہ کیا، یہ 3 ریزن نہیں رہا ہوگا، چوتھا رہا ہوگا، تو پھر آپ کا فرقان کیا رہ جائے گا، آپ کا کرائٹیریا کیا رہ جائے گا؟ قیامت کے دن آپ اللہ پاک کے پاس کیا جواب دیں گے؟
آپ اللہ پاک سے یہ کہیں گے اللہ پاک روم پہ اٹیک ان لوگوں نے صحیح کیا تھا اس لیے کہ ہمیں وہ صحابہ کے نام پہ ملتا ہے، وہ کہیں گے؟ یا میں یہ کہوں گا کہ یا اللہ پاک آپ نے جو قرآن کا اصول بیان کیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اسی اصول پہ عمل کرتے ہوئے اس پہ اٹیک کیا گیا ہوگا۔ آج یہ ہو گیا ہے کہ مسلم ورلڈ میں جو پورا ایک جو دہشت گردی کہہ لیں اس کو یا انتہا پسندی کر لیں، اس سب معاملوں میں یہ بہت ایک اہم وجہ بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ انہیں اپنی زمین پھیلانے کے لیے جو ہے یہ کام کرنا ہے کہ وہ جا کے کسی کو جنگ کریں یا اس کو جو جزیہ کے لیے بولیں یا بولے کہ اسلام قبول کرو۔ تو یہ صورت یہ سچویشن اسلام نہیں دیتا ہے۔ قرآن کا صرف 3 اصول ہے جنگ کے لیے، اس میں چوتھا کوئی اور دوسرا اصول نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی کے تعلق سے ملتا ہے کہ کسی زمانے میں کہیں پہ حملہ کیا گیا تو ہماری نیک نیتی یہ ہونی چاہیے یا ہمارا جو ہے ایک پازیٹیو یہ اپروچ ہونا چاہیے کہ بھائی شاید 3 میں سے ہی کوئی کیٹیگری رہی ہوگی، لیکن ہمارے لیے وہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، ہمارے لیے وہ فرقان نہیں ہے۔ فرقان ہمارے لیے قرآن ہے۔ قرآن کے اصول کے اندر ہم بات بیان کریں گے، ہم جب لوگوں سے بیان کریں گے تو ہم اصول بیان کریں گے کہ دیکھو بھائی اصول یہ ہے۔ اب کس نے کس سچویشن حال میں اٹیک کیا یہ تو ہم کو پوری طرح معلوم نہیں ہے، نیک نیتی یہ ہے کہ یہی حالت رہی ہوگی۔ تو یہ اصول بھی ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح بہت سارے ہمارے جو اختلافات ہیں وہ اصل میں ختم ہو جائیں گے۔ ابھی جو ہمارے پاس اختلاف اتنے بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس سینکڑوں فرقے بنے ہوئے ہیں اور سب ایک دوسرے کو کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، تو ان کی جو وجوہات ہیں وہ اکثر اس میں سے غائب ہو جائیں گے اگر صرف ہم قرآن کا اصول دیکھ لیں۔ اور اس بات پہ تو سب مطمئن ہے کہ قرآن کا اصول ہی اصل اصول ہے، تو وہاں سے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسئلے بہت سارے حل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔ حدیثوں کو سمجھنے کے تعلق سے جو تیسرا اصول ہے وہ یہ کہ ہر حدیث کو لٹرل انٹرپریٹ نہ کیا جائے، یعنی لفظ بلفظ جو بات لکھی گئی ہے یا کہی گئی ہے اس کو ویسے نہ سمجھا جائے بلکہ اس کے مفہوم کو سمجھا جائے، اس کے روح کو سمجھا جائے۔ اس کو میں اس طرح بتاتا ہوں، آپ لوگوں میں سے جو لوگ بھی قرآن اور حدیث کو پڑھے ہوں گے، کافی پڑھے ہوں گے، تو وہ یہ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ قرآن کا جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اور حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے، ان دونوں میں کافی فرق ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے کہوں کہ میں ابھی آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا، کچھ اسٹیٹمنٹس دوں گا، تو آپ سے پوچھو کہ یہ قرآن کی باتیں ہیں یا حدیث کی، تو آپ بہت آرام سے بتا سکتے ہیں۔ جیسے یہ کہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، ایک جو اس نے یہ کیا ہو، دوسرا جس نے یہ کام کیا ہو، اس طرح کچھ باتیں۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ 5 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں داخل ہو جائیں گے بڑی آرام سے۔ 10 طرح کی چیزیں وہ ہے جو دین فطرت کا حصہ ہے۔ تو یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹس کہا، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے یا حدیث کا، تو آپ بڑی آسانی سے کہہ دیں گے کہ یہ حدیث کا ٹیکسٹ ہے۔ حدیثوں میں یہ انداز، یہ پیٹرن ملتا ہے ہم کو۔ جس شخص نے ایسا کیا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، جس شخص نے ایسا کیا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس طرح کے انداز ہمیں جو ہے حدیثوں میں ملتا ہے، لیکن قرآن کا انداز بالکل مختلف ملتا ہے۔ اگر آپ سے یہ قرآن کے اندر آپ کو ایسا انداز ملے گا کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیا ان کے لیے جنت ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ تو حدیثوں کے اندر جو ہے نا آپ کو ایک الگ انداز ملتا ہے ٹیکسٹ کا، قرآن کے اندر ایک الگ انداز ملتا ہے۔ قرآن کے اندر ایک عمومی بات ہوتی ہے، ایک جنرل بات ہوتی ہے، قرآن کے اندر ایک اصولی بات ہوتی ہے کہ جس نے کفر کیا یا جن لوگوں نے شرک کیا، ایک اصولی بات ہوتی ہے۔ حدیثوں کے اندر کیا ہے، اس چیز کو اور نیرو ڈاؤن کر کے کسی ایک عمل کے اوپر بات ہوتی ہے بہت ساری حدیثوں میں، کہ جس شخص کا پاجامہ اس کے ٹخنے سے نیچے گیا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ پائے گا۔ تو یہ انداز حدیثوں کا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حدیث اور قرآن کا ٹیکسٹ کا انداز بالکل ایک نہیں ہے، مختلف ہے، اور یہ بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے، تاکہ کیونکہ اس کے ذریعے قرآن اور حدیث میں ہم بہت آرام سے ڈیفرینشیٹ یا فرق بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب حدیثوں میں جو بہت ساری حدیثیں ہیں اس کو اگر لٹرل انٹرپریٹ کیا جائے لفظ بلفظ جیسے کہا جا رہا ویسا ہی، تو سب چیز گڑبڑ ہو جائے گا بالکل، پھر ہمارے سمجھنے میں بہت پریشانی آئے گی، اور پھر حدیثوں کی کتاب کانٹرڈکشن سے بھری ہوئی کتاب ہو جائے گی، اختلافی کتاب ہو جائے گی، بہت ساری چیزیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کہیں پہ کہا گیا کہ جس شخص کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ شفاعت کے تعلق سے جو حدیث ہے وہاں بتایا گیا کہ جس شخص نے ایک بھی نیکی کی ہوگی، کچھ ہلکی سی بھی چھوٹی سی بھی نیکی ہوگی، وہ جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں سے تو لگ رہا ہے کہ جنت بظاہر بہت آسان ہے، بالکل بنا کچھ کیے تھوڑا سا بھی کچھ ہم عمل کر لیں تو بس جنت چلے جائیں گے۔ اور اس میں مختلف دوسری احادیث ہے جس میں کہا گیا کہ جس شخص کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہے اب وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یا جس شخص نے اس طرح کا عمل کیا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اگر آپ ان دونوں طرح کی حدیثوں کو بالکل لٹرل انٹرپریٹ کریں گے، لفظ بلفظ انٹرپریٹ کریں گے، تو پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے، پھر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ صاحب پھر ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔
تو میرے حساب سے بہتر طریقہ سمجھنے کا ان حدیثوں کو یہ ہے کہ اس کے ہم روح کو سمجھیں، مفہوم کو سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ ان طرح کے حدیثوں کے اندر کسی عمل کے اہمیت کو سمجھایا جا رہا ہے، کسی عمل کے اندر جو کیا اہم چیز ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اس عمل کا روح کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ جیسے پاجامہ ٹخنا سے نیچے ہو، اس کے تعلق سے میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا، تو اس میں اصل روح اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہو، ہمارے اندر غرور نہیں ہو۔ پہلے کے زمانے میں لوگ اس کو غرور کے طور پہ کیا کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں غرور کے طور پہ کوئی نہیں کرتا، تو پھر اس کی وہ بات پھر اب نہیں ہے ویسی۔ اسی طرح اگر کہا گیا کہ بھائی وضو کے فضائل بیان جب کرنے ہو، وضو کی اہمیت بیان کرنی ہو، تو پھر بتایا گیا کہ آپ اگر جو شخص وضو کر کے سوتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے جو ہے بہت اچھی بہت جنت ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہے کہ جس شخص نے قرآن کو حفظ کر لیا، وہ حافظ ہوا، تو اس کے جو ہے، اور اس نے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، تو اس کے لیے جو ہے 5 پشت یا 7 پشت جو ہے ان کے، جن لوگوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اگر ہم اس کو ایسے ہی سمجھیں گے تو پھر سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ تب تو پھر کوئی سوچے گا چلو ٹھیک ہے، میں زندگی بھر ہر طرح کا برا کام کروں، چوری کروں، جوا کھیلوں، زنا کروں، برا کام کروں، صرف اپنے بیٹے کو حافظ بنا دوں گا اچھا سا، تو بیٹا مجھے جنت میں لے جائے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اور بھی جو بہت ساری حدیثیں ہیں، جیسے یہ کہا گیا کہ جو عورت پرفیوم لگا کر اگر جاتی ہے، سڑک سے گزرتی ہے، تو وہ گویا کہ زانی ہوئی، اڈلٹرس ہوئی۔ تو اگر آپ اس کو لٹرل بالکل انٹرپریٹ کریں گے تو بالکل گڑبڑ ہو جائے گا کہ بھائی اگر ایک عورت بہت متقی ہو، بہت پرہیزگار ہو، ہر طرح کے اس چیزوں کی پابندی کرتی ہو، دین کے ہر چیز کو فالو کرتی ہو، اور صرف اس کی عادت یہ ہو کہ وہ باہر نکلے پرفیوم لگا کے، تو کیا وہ زانی کہلائے گی؟ اس کو پھر کیا زانی کہا جائے گا؟ تو ہمیں چیزوں کی روح کو سمجھنا ہے کہ بھائی لڑکیوں کا لباس یا لڑکیوں کا پہناوا یا رہن سہن ایسا نہیں ہو جس میں ان نیسیسریلی جو ہے وہ اٹریکٹ کرے لڑکوں کو، اور یہ چیز لڑکوں کے لیے بھی لاگو ہوتی ہے۔ تو بہت ساری حدیث ہے جن کو اگر آپ لٹرل انٹرپریٹ کریں گے جیسا لکھا گیا لفظ بلفظ، اسی طرح پہ ہم اور بھی بہت ساری احادیث کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ جیسے کہا گیا کہ جس نے فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ تو اب اس سے کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں صرف 2 وقت نماز پڑھوں فجر اور عصر، اور باقی 3 وقت نہ پڑھوں تو بھی مجھے جنت مل جائے گی، اور میں اس کے علاوہ گناہ کے کام، برے کام سارے کرتا رہوں تو بھی مجھے جنت مل جائے گی، کیونکہ میں ان 2 نمازوں کی حفاظت کر رہا ہوں، تو پھر یہ بہت بے ترتیب بات ہو جائے گی۔ تو یہاں سمجھنا یہ ہوگا کہ فجر اور عصر نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے زور دے کر، کیونکہ یہ 2 وہ نمازیں ہیں جن کے مس ہونے کا چانس بہت زیادہ رہتا ہے آدمی کو۔ فجر کے وقت میں عموماً لوگ بہت سوتے بھی رہتے ہیں، اور عصر کے وقت میں اپنے کاموں میں بالکل مشغول رہتے ہیں۔ تو اہمیت بتانے کے لیے کہی گئی ہے، اس کو آپ لٹل نہ لیں کہ صاحب ان 2 کو نماز پڑھی تو جنت مل جائے گی، اور باقی چاہے مس ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اسی طرح ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ نفل نمازوں کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے، نفل نماز سے کتنا ثواب ملتا ہے، سنت نماز سے کتنا ثواب ملتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے۔ وہیں دوسری طرف ہم ایک وہ حدیث بھی پڑھتے ہیں جس میں ایک صحابی آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں صرف فرض نمازیں پڑھوں گا 5 وقت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد کہا کہ اگر یہ شخص ایسا کرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو اب کوئی سے یہ سمجھے کہ میں صرف فرض نماز پڑھوں تو بھی مطلب چلے گا، اور نفل سنت بالکل نہیں پڑھوں، بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ غلط نتیجے پہنچا ہے۔ یہاں پہ اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی چیزوں کی اہمیت سمجھائی جا رہی ہے۔ تو بہت ساری احادیث ہے جس کو اگر ہم لٹرل انٹرپریٹ کریں گے تو ہم غلط نتیجے پہ پہنچیں گے، اور بالکل بے تکی باتیں ہو جائیں گی۔ پھر حدیثوں میں کسی عمل کو کرنے کے نتیجے میں جنت اور جہنم کی بات کہی گئی ہے، اور یہ بہت جگہ ہمیں ملتا ہے، بہت جگہ ملتا ہے۔ آج ایک بڑا پرابلم کیا ہو جاتا ہے کہ جو خاص کر ہمارے نوجوان ہیں، یوتھ ہیں، وہ جب اسلام کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، دین کے لیے ان کے اندر جذبہ آتا ہے، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم عمل کریں۔ اب وہ جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ گئے، انہوں نے حدیث کھوجی اور انہیں کوئی حدیث مل گئی، اب وہ اس حدیث کو ویسے ہی لٹرل لینے لگتے ہیں۔ تو اب اس حدیث کو لیٹر انٹرپریٹ کرنے کے چکر میں وہ دوسرے سبھی کے خلاف فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں پھر، کہ اچھا تمہارا پاجامہ ٹخنے سے نیچے تو تم جہنمی ہو، اس لیے کہ حدیث میں بتایا گیا۔ اچھا تم نے داڑھی اتنے بڑی نہیں رکھی تو تم پھر جو ہے سو جنت میں نہیں جاؤ گے، تم جو ہے پھر سنت پہ نہیں ہو، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، جس سے کیا ہے پورا ایک گڑمڑ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر لوگوں میں آپسی اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن اور حدیث کا ٹیکسٹ کا انداز بہت الگ ہے، قرآن اور حدیث کے باتوں سے حکم اختراج ڈرائیو کرنے کا طریقہ الگ ہے، دونوں کا بالکل سیم نہیں ہے۔ قرآن جو ہے قرآن اصولی باتیں کرتا ہے، جیسے کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جن لوگوں کے اندر یہ 4 کوالٹی نہیں ہے ان کو چھوڑ کے سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ تو وہاں پہ پورے انسان کی بات کی گئی، اور بالکل ایک
عمومی بات کی گئی، جنرل بات کی گئی کہ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے اور حق پہ جمے رہیں گے اور صبر کی تلقین کرتے رہیں گے، ان کو چھوڑ کے باقی سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ تو اس میں ایک عمل کی ڈائریکٹلی بات نہیں ہے بلکہ اصول کی بات ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری جگہ قرآن کے اندر ہے کہ بھائی جو نیک عمل کرے گا اور عمل الصالحات کرے گا اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن حدیثوں کے اندر عمل کے اوپر بات ہوتی ہے، کسی چیز کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کو اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، وضو کے فضائل یا اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کچھ حدیث بیان ہوتی ہے، اس کا کنیکشن جنت سے ہوتا ہے، قرآن کو یاد کرنے کے تعلق سے ہوتا ہے، اچھے اخلاق کے تعلق سے ہوتا ہے۔ تو اس میں حدیث میں ہمیں یہ پیٹرن ملتا ہے کہ جس شخص نے ایسا کیا اس کو جنت ملے گا، جس شخص نے ایسا کیا اس کو جہنم ملے گا۔ اگر آپ اس کو لٹرلی لے کہ نہیں ایسا کرنے پر ہی جنت ملے گا یا ایسا کرنے پر ہی جہنم ملے گا، تو پھر آپ غلط نتیجے پہ پہنچیں گے۔ انسان کے پوری زندگی کے سارے اعمال کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہوگا، پہلی بات تو یہ۔ قیامت کے دن اللہ پاک کے پاس جس انسان کا بھی حساب کتاب ہوگا تو پوری زندگی کا حساب کتاب ایسے ہول ہوگا۔ دوسری چیز، ہر انسان کے حساب کتاب کا پیمانہ ایک نہیں ہوگا، کس تک کتنی بات پہنچی، کس نے کتنی باتوں کو عمل کیا، کس نے کتنی باتوں کو رد کیا، کس نے کتنی باتوں کو نہیں سمجھا، یہ سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے اللہ پاک پیمانے طے کرے گا۔ اس لیے قرآن میں کئی جگہ کہا گیا ہے کہ ہم کسی بھی نفس کو اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، تو ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہوں گے، یہ بات اللہ بہتر جانتا ہے کس چیز کے نہیں ہوں گے۔ تو قرآن میں ایک عمومی بات ہوتی ہے، جنرل بات ہوتی ہے، حدیثوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی عمل کرنے کے نتیجے میں تاکہ لوگوں کو عمل کے لیے اکسایا جائے اور لوگ اس عمل کی اہمیت سمجھیں۔ تو اب آج یہ ہے کہ ہمارے نوجوان مسلم بھی اور بہت سارے غیر مسلم بھی جو اسلام کے خلاف چیزوں کو نکالتے ہیں، وہ بھی انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، سرچ کرتے ہیں اور کچھ حدیث نکال لیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں بھائی اسلام تو عجیب مذہب دین ہے، وہ کہتا ہے ایسا کر لو تو بس پیراڈائز مل جائے گا۔ اور اسی طرح جو جنگ سے تعلق حدیث ہے، جہاں پہ جہاد کی بات ہے یا قتال کی بات ہے، تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری حدیث ہے کہ جس میں جنگ کے دوران شہید ہو گئے یا کسی کو مار دیا تو اس کے تعلق سے بہت ساری بات ہے۔ جیسے میں نے شروع اس سے پہلے بتایا تھا کہ بہت ساری حدیث ہیں کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 طرح کے لوگ جنت میں جائیں گے، جس نے تیر کو بنایا ہو، جس نے تیر کو چلایا ہو اور جس نے تیر کو ہینڈ اوور کیا ہو۔ تو اب اس سے اگر کوئی بھائی سمجھنے لگے کہ میں پوری زندگی میں صرف ایک تیر بنا لوں تو جنت مل جائے گی، تو ہم کہیں گے یہ بہت بے تکی بات ہے۔ یہ خاص پس منظر میں بات کہی گئی ہے، اس وقت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی گئی ہے۔ تو اس طرح جنگ کے تعلق سے بھی بہت سارے احادیث ہیں جس میں کسی عمل کے نتیجے میں جنت کی بات کہی گئی ہے۔ اور اسی اصول کے اندر ہم وہ حدیث بھی سمجھ سکتے ہیں جو یزید کے تعلق سے ہے کہ جو قسطنطنیہ کے سینٹر پہ جو حملہ کرے گا اس میں وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس کا خیر الگ تشریح ہے، ابھی میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ کسی عمل کی اہمیت کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ عمل بہت مبارک عمل ہے، یہ عمل بہت اچھا عمل ہے اس خاص پس منظر میں، تو جو ایسا کرے گا اس کے لیے جو ہے انشاءاللہ آگے اچھا جو ہے نتیجہ ملے گا۔ ہم لوگ اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہمیں ملے اور ہم اس سے سمجھائیں کہ بیٹا تم اگر روز صبح اور شام 3 گھنٹہ پڑھ لو نا تو تم انشاءاللہ پاس کر جاؤ گے، تو یہاں پہ ہم اس کے پاس کرنے کے لیے جو اہم چیز ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وقت کی اہمیت کا ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ تم صبح 3 گھنٹہ شام 3 گھنٹہ بس پڑھائی کے لیے بیٹھ جاؤ تو تم پاس کر جاؤ گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ صبح 3 اور شام 3 گھنٹہ بیٹھ جائے تو اسی وجہ سے ہی پاس کر جائے گا، اور دوسری بھی چیزیں کرنی ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ اس 3 گھنٹے میں پڑھائی تو کر رہا ہو لیکن اپنا سبجیکٹ کا نہیں کر رہا ہو، کچھ اور کر رہا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آخری کے وقت میں اپنا ریوائز کرنا چھوڑ دے، ریوائز کرنا بھول جائے۔ تو بہت طرح کی چیز ہوتی ہے، تو ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی اس طرح کے انداز یوز کرتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں جہاں پہ اس طرح کی باتوں کہ 3 طرح کے لوگ ایسے، 5 طرح کے لوگ ایسے، 7 طرح کے لوگ ایسے، 10 طرح کا عمل ایسا، اور جس نے ایسا کیا اس کے لیے جنت، جس نے ایسا کیا اس کے لیے جہنم، تو وہاں پہ ہم اس کو لٹر انٹرپریٹ کریں گے تو ہم بری طرح پھنس جائیں گے اور پھر دین ہمارا مذاق بن کے رہ جائے گا۔ تو ان جگہوں پہ ہم وہاں سے یہ ڈیرائیو کریں کہ بھائی قرآن کے اصول کے اندر یہ بات کہاں فٹ ہو رہی ہے، اور دوسری چیز ہے کہ اس عمل کی ہم اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو آئسولیشن میں نہ لیں، دوسری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے نہ لیں بلکہ اس کو اسی کا حصہ سمجھتے ہوئے لیں، اور یہ سمجھیں کہ اس کی اہمیت یہ کسی خاص پہلو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلم نوجوان آج دین کی طرف راغب ہونے کے بعد ان حدیثوں کے ہی انٹرپریٹ کرنے میں ایسا پھنس جاتے ہیں کہ پھر وہ باقی دوسرا کام کا چھوڑ کے صرف اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کون کون لوگ ان کی نظر میں کافر ہے، کون کون لوگ ان کی نظر میں مشرک ہے، کون کون لوگ ان کی نظر میں ظالم ہے، کون کون لوگ ان کی نظر میں جہنمی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان حدیثوں کو صحیح سے نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تیسرے اصول کے اندر میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے حدیثوں کو ہم بالکل لفظ بلفظ لٹرل نہیں لے سکتے، اور اگر ہم اس کو بالکل لفظ بلفظ ہی مان کے چلیں
اور باقی دوسرے اصولوں کو چھوڑتے ہوئے تو پھر اسلام ہمارا ایک مذاق بن کے رہ جائے گا. میں نے بہت سارے احادیث کا حوالہ دیا تھا, کچھ ایک آدھ ایکسٹرا کا بھی دے رہا ہوں. جیسے یہ تھا کہ جو شخص 99 اللہ کے 99 ناموں کو جانتا ہو یا یاد کر لے تو اس کے لیے پھر جنت ہے. تو یہ بھی بہت بےمعنی بات ہو جائے گی. اگر آپ یہ مان لیں کہ صرف اسی کو کرنے سے جنت مل جائے گی, تب جنت جانے کا سب سے آسان طریقہ رہے گا کہ کوئی بھی آدمی جو ہے اللہ کے 99 نام کو جان لے یا یاد کر لے. اسی طرح جو احادیث ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت ملے گی, یا 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے. ہر جگہ وہاں پہ کسی کسی عمل کے نتیجے میں فضائل بیان کیا جاتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث ہے, کئی حدیث ہے بلکہ اس ٹاپک پہ, جس میں ہے کہ اگر کسی انسان کا 3 بچہ جو ہے بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو ان بچوں کی وجہ سے جو ہے اس کے ماں باپ جو ہیں, گھر والے جو ہیں, وہ جنت میں چلے جائیں گے. دوسرے حدیث میں بیان ہوا کہ اگر کسی مسلم کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے مر گئے تو پھر وہ جو گھر والے ہیں ان کو جہنم جو ہے بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ہی چھوئے گا. اور پھر ایک دوسرے حدیث میں بیان ہوا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کا 2 بچہ ہو تب بھی وہ جنت میں جائے گا کیا, وہ ماں باپ اس کا؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں تب بھی وہ جائیں گے. تو اب اس کو اگر آپ بالکل لٹرل لیجئے تب تو پھر جنت جانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہو جائے گا کہ جس شخص کا بھی 3 بچے اگر مر گئے اور وہ ماں باپ کا عمل چاہے کچھ بھی ہو, ان کا زندگی کا رویہ چاہے کچھ بھی ہو, اسلام پہ نہیں بھی ہو, تو بھی وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور اس طرح سے اور بہت ساری حدیث ہم سنتے ہیں. اور ایک اور حدیث ہے جس میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے آپ کو اچھے سے نہا دھو کے تیار کرے اور تیل لگائے اور خوشبو لگائے اور پھر نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پھر اطمینان سے جو ہے سنے اور نماز اچھے ڈھنگ سے پڑھے, تو ان دو جمعوں کے بیچ اس کے جتنے سارے گناہ ہیں سارے کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی اگر آپ لٹرل یہ سمجھیے گا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ ان 2 جمعہ کے بیچ اس نے اگر زنا بھی کیا, ان 2 گناہوں کے جمعوں کے بیچ اس نے اگر شرک بھی کیا, اس نے غیبت بھی کیا, اس نے قتل بھی کیا, اس نے اور بھی کوئی کبیرہ گناہ کیا, تو وہ سب کے سب اگر معاف ہو جائیں گے صرف اس لیے کیونکہ وہ صرف جمعہ کے دن نہا دھو کے تیار ہو کے اور خوشبو لگا کے نماز پڑھنے چلا جائے, تو پھر آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے, بچاؤ نہیں کر پائیں گے. جب بہت سارے لوگ آپ کے اسلام کو بتائیں گے کہ صاحب بڑا بےتکا سا دین ہے, تو وہاں پہ آپ کو یہی سمجھانا ہے کہ یہاں پہ جمعہ کی نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے, جمعہ کے دن تیاری کرنے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے, جمعہ کے دن کو قدر کرنے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. آپ اس طرح سمجھائیں گے تبھی جو ہے پھر بات صحیح سے ہو پائے گی. اس کے بعد جو چوتھا اصول ہے حدیثوں کو سمجھنے کا, وہ یہ ہے کہ بہت ساری حدیثیں جو تھیں وہ ایک خاص کانٹیکسٹ کے لیے تھی, ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا ان کا, اور وہ ضروری نہیں کہ وہ آج بھی آپ کے اوپر ویسے ہی ویلڈ ہو. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ مان لیجئے کہ آپ کے پاس کوئی شخص آیا جو کافی موٹا ہے, وہ جوان ہے, 30-35 سال عمر ہے, لیکن کافی موٹا ہے اور وہ زیادہ فزیکل کام نہیں کرتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے آپ بتائیے, کہ آپ سے پوچھا کہ بھائی میں کیسے صحت مند ہوں, تندرست ہوں, اس کے لیے کچھ بتائیے. تو آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی تم جو ہے روزانہ صبح جو ہے 4 چکر لگائے کرو میدان کا, انشاءاللہ تم صحت مند رہو گے. اب وہ شخص جا کے کسی اور کو بتائے, یہ بات نریٹ کرے کہ بھائی مجھ سے عبدال صاحب نے کہا تھا کہ صحت مند ہونے کے لیے 4 چکر لگانا چاہیے, اور وہ شخص پھر کسی اور کو جا کے یہ بات بتائے کہ بھائی عبدال صاحب نے کہا تھا صحت مند ہونے کے لیے 4 چکر لگائے جائیں. اور اس طرح کرتے کرتے 4-5 نریٹرز کے بعد یہ کسی کتاب کی شکل میں کمپائل ہو جائے یہ بات, اور کتاب کی شکل میں اس طرح سے آ جائے کہ بھائی عبدال صاحب نے کہا تھا کہ صحت مند ہونے کے لیے میدان کا 4 چکر لگائے جائے. اب اس چیز کو بھی آپ 2 طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی عبدال صاحب نے ایک خاص قسم کے آدمی کے لیے یہ بات کہی تھی, چونکہ وہ جوان تھا اور وہ فزیکل ورک نہیں کرتا تھا, کام نہیں کرتا تھا, بیٹھا رہتا تھا, کھاتا زیادہ تھا, اس لیے اس کے لیے کہا تھا کہ 4 چکر لگانا. اب اس سے کوئی بوڑھا آدمی جو ہو بیچارہ, جو بہت بوڑھا ہے 70 سال کا ہے, اسے وہ بھی سمجھنے لگے کہ اس کے صحت مند ہونے کے لیے بھی 4 چکر لگانا ضروری ہے, اور وہ روز صبح 4 چکر لگانے لگائے, تو معلوم چلا کچھ دن بعد وہ اس کا انتقال ہی ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ جو دوسرا آدمی تھا اس نے غلط سمجھا اس چیز کو, اس نے اس انسٹرکشن کا, اس بات کا پس منظر نہیں دیکھا, کانٹیکسٹ نہیں دیکھا کہ کس کے لیے کہا گیا تھا, کن حالات میں کہا گیا تھا, اور یہ سب کے لیے ویلڈ نہیں ہے. اسی طرح کئی باتیں حدیث میں جو ہوتی ہے وہ ایک خاص پس منظر میں کہی جاتی ہے, ایک خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اور ایک خاص وقت کے لیے بھی ہوتا ہے, جس میں سب سے مشہور تو وہ حدیث ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کسی بھی بات کو لکھنے کے لیے منع کیا. کئی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ بھائی قرآن مجھ سے تم قرآن سنو تو قرآن کے علاوہ کچھ بھی مت لکھا کرو. تو اب اس حدیث کا حوالہ جو ہے ہمارے اہل قرآن بھائی دیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں بھائی کہ جو
شیعہ اور سنی ہیں وہ لوگ بہت غلط کام کرتے ہیں حدیثوں پہ عمل کر کے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ حدیثوں کو مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھا کرو، اور اگر لکھا ہوا ہے تو مٹا دو، وہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو اب اس چیز کو ہم یہ سمجھائیں گے ان کو کہ بھائی یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک شروع کے دور کے لیے کہا تھا، تاکہ قرآن اور حدیث میں، قرآن اور رسول اللہ علیہ وسلم کے باتوں میں ایسا نہ ہو کہ ایک ہو جائے اور اس میں لوگ فرق نہ کر سکیں۔ تو یہ ایک ٹیمپرری پروہیبیشن تھا، ایک وقتی مناہی تھی، بعد میں اس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا تھا۔ تو اگر آپ پس منظر نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی صاحب کہے نہیں حدیث میں آئی ہے تب تو ہمیں عمل کرنا ہی ہے، تب تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ پھر آپ کو حدیثوں کی دنیا سے آپ کو پھر دور رہنا چاہیے، چھونا بھی نہیں چاہیے آپ کو، کیونکہ حدیث ہی کہہ رہا ہے کہ قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں لکھا جائے، اور لکھا گیا ہے تو مٹا دیا جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں زیادہ بہتر اس کا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ ایک وقتی مناہی تھی، ایک خاص وقت کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور بہت ساری ایسی حدیث ہے جو ایک خاص وقت کے لیے، کسی خاص حالت کے لیے تھی۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک طرف تو آپ کو حدیثوں میں جہاد کی بہت فضیلت ملے گی، جہاد میں جانا، اس میں شامل ہونا، اس سے ریلیٹڈ بہت سارے فضیل بیان ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو وہ بھی حدیث ملتی ہے جس میں ایک شخص جانا چاہتا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ ہیں گھر میں تو جا کے ان کی خدمت کرو۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ کیا بات ہوئی، لیکن بہت آسان سی چیز ہے، ایک خاص پس منظر تھا اس کا، جہاد میں جانا، اس میں لڑنا، اس کے فضائل کا ایک پس منظر تھا کہ جب ویسے حالات ہوں، جب ویسے جانا ضروری ہو تو اس وقت کے لیے وہ بات کہی گئی۔ اور جب ویسے حالات نہیں ہیں اور کوئی شخص کے لیے زیادہ ضروری گھر کے اندر ہے کہ اس کے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہاں پہ کہا گیا کہ تم ماں باپ کی دیکھ بھال کرو۔ اسی طرح عورتوں نے پوچھا جب رسول اللہ علیہ وسلم سے ہم کیا کریں، تو کہا کہ تم اپنے گھر کو ہی دیکھ بھال کرو، وہ تمہارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ تو الگ الگ موقع پہ الگ الگ بات کی گئی، اور کئی باتیں جو تھی وہ ایک خاص حالات کے لیے تھی۔ اگر آپ اس کو آج کے لیے بھی کھینچ کے لے آئیں گے تو بہت طرح کے پھر انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آج جو مسلم دنیا میں، پورے دنیا کے مسلمان ملک میں جو اسلام کے نام پہ بہت سارا انتشار پھیلا ہوا ہے، یہ اختلاف ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کئی حدیثیں جو تھی وہ آج کے لیے، آپ کے لیے بھی ویلڈ ہیں یا کسی خاص پس منظر ہی کے لیے تھی۔ مثال کے طور پہ ایک اور چیز ہے کہ بھائی ایک حدیث ہے کہ جس میں خلیفہ جو ہے وہ قریش سے ہو، قریش خاندان سے ہو۔ اب اس کو دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، یا تو آپ یہ سمجھیں کہ بھائی آج بھی اگر پوری دنیا میں کہیں پہ اگر خلافت آئے گی اور کوئی خلیفہ ڈکلیئر کرے تو ہم پہلے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کر کے یہ کنفرم کریں گے کہ وہ قریش سے ہے یا نہیں ہے، اور اگر قریش سے نہیں ہے تو وہ خلیفہ نہیں بن سکتا ہے۔ اس پہ کوئی لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں صاحب کہ اسلام میں تو کوئی ریشیلٹی والی چیز نہیں ہے، کوئی نسل کی بنیاد پہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، پھر یہ کیوں بات ہے کہ قریش والے ہی آج بھی رولر بنیں گے۔ اس کا دوسرا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ بھائی یہ بات ایک شروع کے دور کے لیے کہی تھی رسول اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس وقت میں جو قریش تھے ان کے اندر رولنگ کیپیبلٹی تھی، ان کے اندر وہ صلاحیت تھی جو ایک حکمران کے اندر ہوتی ہے، تو ایک خاص وقت کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ ہمیشہ کے لیے تھی تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آج پوری دنیا میں کہیں بھی اگر خلافت ڈکلیئر ہوتا ہے تو اس کا خلیفہ جو ہے وہ قریش سے ہی ہونا چاہیے، اور پھر پتہ نہیں آپ قریش سے کیسے طے کریں گے وہ قریش سے ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہمارے یہاں جو ابھی بھی چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کو زکوٰۃ نہ دیا جائے۔ اب یہ چیز آج بھی ویلڈ ہے، لوگ آج بھی اس پہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بات کہ آج بھی کیوں ہو کہ اہل بیت کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ طے کیسے کریں گے کون اہل بیت سے ہے کون نہیں ہے۔ اب ایک طرف ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، تو پھر سنیوں کے اندر پھر کوئی آئے گا ہی نہیں اہل بیت میں سے۔ اب سنی کے یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں ہمارے یہاں بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ نقلی بھی ہو جاتے ہیں، کوئی نقلی سید بہت مشہور چیز ہے نارتھ انڈیا کے اندر میں، تو طے کیسے کیا جائے گا آج کی کون اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے۔ اس حدیث کو اس طرح بھی سمجھا سکتا ہے کہ بھائی رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں اور شروع کے دور کے لیے کہا تھا تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم یا ان کے خاندان والے جو ہیں وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے رہے ہیں یا زکوٰۃ لے کے اپنا کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اور اسی طرح کئی ساری احادیث ہے جو خاص وقت کے لیے ہی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ مثال کی طرف بہت ساری احادیث ہے جس میں آگے کی پیشن گوئی کچھ بیان ہوئی ہے، جیسے کہ ایک وقت آئے گا جب کہ ایسا ہوگا، ایک وقت آئے گا جب کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن اس کا معنی نہیں سمجھ پائیں گے، ایک وقت ہوگا جب ایسا ہوگا۔ تو جو بھی حدیث اس طرح کی ہے کہ ایک وقت آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے بات ہو رہی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہم ان ساری حدیث کو ہم مان کے چلتے ہیں کہ جیسے ہماری وقت کے آج ہی کے لیے وہ فٹ بیٹھ رہی ہے، اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ آج کے لیے ہے یا آگے کے لیے ہے یا پیچھے کے لیے تھی۔ اسی طرح جو یہ ایک اور حدیث کے بارے میں نے پچھلے تقریر میں کہا تھا کہ صرف 3 طرح کی جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ الاؤڈ ہے، اس کے علاوہ باقی سب باطل ہے۔ تو ایک جگہ تو بیان یہ ہوا تھا کہ اپنے پریوار کے ساتھ کھیلنا کودنا، تیراکی، گھوڑ سواری کرنا اور تیر اندازی کرنا۔ ایک اور دوسری حدیث میں بیان ہوا ہے کہ تیراکی کرنا، گھوڑ سواری کرنا اور تیر اندازی کرنا۔
تو اگر آپ اس کو یہ مان لیں کہ یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر دور ہمیشہ کے لیے کہی ہے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آج کے دور میں جتنے بھی انٹرٹینمنٹ کے طریقے ہیں، خواہ وہ کرکٹ کھیلنا ہو، بیڈمنٹن کھیلنا ہو، کبڈی کھیلنا ہو، کوئز کھیلنا ہو، یا پھر جتنے بھی طرح کے انٹرٹینمنٹ ہوتے ہیں، وہ سب کے سب باطل مانے جائیں گے اور ہم سب باطل کام کر رہے ہیں یہ مانا جائے گا۔ یا اس کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک خاص پس منظر میں کہا تھا کہ جب مسلمانوں کے لڑنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ ان کو طاقت دکھانے کی ضرورت ہے، جہاں پہ ان کو جنگ میں جانے کی ضرورت ہے، تو اس وقت وہ گھوڑ سواری یا تیراکی کریں، اس میں وہ جائیں۔ اسی طرح اور بھی کچھ خاص کانٹیکس یا بیک گراؤنڈ کے تحت جو حدیث ہے اس میں یہ ہے ایک بہت مشہور کہ جس نے بنا خلیفہ کو بیعت دیے جس کی موت ہوئی، اس کی جاہل کی موت ہوئی۔ تو اب اگر اس کو ہم ایسے ہی مان لیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ آج پوری دنیا میں جتنے مسلمان بھی مر رہے ہیں سینکڑوں سالوں سے، اب تو پہلے تو اس میں یہی بات کرنی ہوگی کہ صاحب مانا کب جائے کہ خلافت کب تک تھا۔ اگر مانتے ہیں کہ یہ 1924 تک تھا تب یا تو وہ ماننا پڑے گا، یا پھر خلفائے راشدین کا دور بہت شروع میں ہی ختم ہو گیا۔ بہرحال جو بھی وقت رہا ہو، کم سے کم یہ تو ہے کہ آج کے ڈیٹ میں بھی جتنے مسلمان ساری دنیا میں مر رہے ہیں وہ سب جاہل کی موت مر رہے ہیں۔ یا تو ہم ایسے سمجھیں یا ایسے سمجھیں کہ جب خلافت ہو اور جب خلیفہ ہو اور تب اس کو جو ہے بیعت دیا جائے، نہیں دیا جائے تب جاہل کی موت ہوگی۔ تو اس طرح بہت ساری احادیث خاص وقت خاص کانٹیکس کے لیے ہے۔ اس میں ایک اور بہت مشہور ہے کہ عورت جو ہے، کوئی بھی عورت بنا کسی محرم کے، ایک جگہ کہا گیا 3 دن 3 رات کہیں بھی باہر نہیں جائے اکیلے، ایک جگہ کہا گیا 1 دن 1 رات کی بات آئی نہیں جائے اکیلے۔ تو اور ہم کو دوسری حدیث وہ بھی ملتی ہے جس میں کہا گیا کہ تم بہت جلد دیکھو گے وہ وقت بھی آئے گا جبکہ عورت جو ہے وہ عراق کے جگہ کا نام لیا گیا، غالباً ہیرا سے لے کے کعبہ تک جائے گی اور وہ وہاں پہ کعبہ کا طواف بھی کرے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا حدیث میں کہ سیکیورٹی رہے گی، یعنی حفاظت ہوگی، یا جو ماحول اتنا سازگار رہے گا کہ عورت اکیلی بھی جا سکے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو بات منع کی گئی تھی کہ عورت اکیلے نہ جائے بنا کسی محرم کے، یہ اس کا اصل وجہ تھا انسیکیورٹی، یعنی کہ جب کہ حالات سازگار نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی کہیں کہ نہیں صاحب یہ تو ہمیشہ ہر دور کے لیے بات کہی گئی ہے، تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پھر آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں تو ان میں سے بہت ساری ایسی ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں جن کا کوئی محرم نہیں ہے، شوہر مر گیا، بیٹا نہیں ہے، تو پھر وہ اگر کہیں بھی جانا چاہیں کسی بھی کام کے لیے یا ایسے بھی کسی ضرورت کے تحت، تو پھر وہ نہیں جا سکتی ہیں۔ یا محرم ہو بھی اور بہت ساری پڑھائی کے لیے جاتی ہیں ہماری بہنیں، کسی دوسرے یونیورسٹی میں جاتی ہیں اور سفر لمبا ہوتا ہے تو وہ محرم کے ساتھ نہیں جا سکتی، بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو یا تو یہ مان لیا جائے کہ وہ سب کی سب گناہ کر رہی ہیں، یا یہ مان لیا جائے کہ اگر سیکیورٹی ہے، اگر اپنے ساتھ کوئی کسی طرح کی غلط چیز ہونے کا امکان نہیں ہو اور محفوظ ہو تو اس میں سفر کر سکتی ہیں۔ تو اصل میں عمل تو ہم لوگ وہی کرتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں ابھی، لیکن جب تھیوریٹیکلی بات بتانے کی آتی ہے تو ہم لوگ بات عام طور پہ الٹا بتاتے ہیں، یعنی ہم جو بیان کرتے ہیں چیزوں کو وہ دوسرا بیان کرتے ہیں، لیکن عمل میں وہی کرتے ہیں۔ کہ آج یہ کوئی، میں نے چاہے لڑکیاں کالج میں پڑھتی ہوں، وہ اپنے کالج کے کام سے باہر دوسری جگہ جا رہی ہوں، یا کسی اور چیز کے لیے بھی جا رہی ہوں، یا جاب والی عورتیں ہوں، یا کسی بھی وجہ سے ضرورت مند ہو، سرکاری کا آفس میں کام کرتی عورتیں ہوں، تو وہ لوگ بھی سفر کرنے پہ مجبور، اگر سفر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کر لیتی ہیں، اور 1 دن 1 رات جو بات بتائی گئی اس سے زیادہ کا وقت بھی ہو جاتا ہے۔ اور اب اگر سیکیورٹی ہے تو بہت آرام سے کر کے آ جاتی ہیں، نہیں ہے تو پھر بہت پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو اب اس حدیث کو ہم کیسے سمجھیں؟ یہ سمجھیں کہ یہ قیامت تک کے لیے یہ بات کہی گئی تھی سارے انسانوں کے لیے، یا یہ سمجھا جائے کہ نہیں جب حالات سازگار نہیں رہے، اگر سیکیورٹی نہیں ہے تو اس وقت کے لیے، تو اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو چوتھا اصول ہے اس کے اندر میں نے یہ بتایا کہ بہت سارے حدیثوں کا ایک خاص پس منظر ہوتا ہے، ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، سب کے لیے نہیں ہوتا ہے، خاص قسم کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، خاص قسم کے حالات کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ ہی دیکھیے نا، یہ کتنا کامن پیٹرن ہے حدیثوں میں کہ کوئی صحابی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں کون سا عمل کروں کہ مجھے جنت مل جائے یا یہ مل جائے، یہ بہت اچھا عمل کیا ہے؟ تو کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہتے ہیں، کسی سے کچھ اور کہتے ہیں۔ بہت ساری ایسی حدیث ہے، کسی سے کہا کہ بھائی تم میں سے اچھا شخص وہ ہے جو جو قرآن سیکھے اور سکھائے، کسی سے یہ کہا کہ تم میں سے اچھا شخص وہ ہے جو بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، کسی سے یہ کہا کہ بھائی اگر تم صرف 5 وقت کی فرض نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی۔ تو الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ جواب دی۔ اس سے بات بہت واضح ہے کہ جو سامنے والا ہوتا تھا اس کے اندر کیا کمی ہے، اس کے لیے کیا چیز زیادہ اہمیت ہے، اس کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے۔ ہم سے آج غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنے پہ فٹ کرنا چاہتے ہیں،
اور پھر جب دوسرا کوئی ایسا نہیں دکھتا ہے ہمیں جو لگتا ہے کہ اس پہ عمل کر رہا ہے تو اس کو ہم پھر بھلا برا کہنے لگتے ہیں. تو ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ کس سچویشن کے لیے، کس بیک گراؤنڈ کے لیے کیا بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اور یہ چیز زیادہ بہتر تب سمجھ میں آئے گی جب حدیث کی ان ساری چیزوں پہ ہم غور کریں گے تب. ورنہ اگر ہم صرف کسی ایک حدیث کو پکڑ کے لے لیں اس طرح سے کہ نہیں اس میں یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے تو یہ میرے لیے ہے اور سب کے لیے ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، تو پھر بہت گڑبڑ ہو جائے گا. پھر ہم بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، پھر ہم بہت ساری چیزوں کو بنا سمجھے ماننے لگیں گے اور پھر دوسروں کو صحیح سے سمجھا نہیں پائیں گے. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی سمجھ لیں کہ کچھ حدیثوں کو آئسولیشن میں لینے سے پاسٹ میں ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ کئی لوگوں نے غلط بھی سمجھا ہے حدیثوں کو. ایسا بھی ہوا ہے کہ غلط سمجھا ہوا ہے، حالانکہ اس کا کلیریفیکیشن بھی حدیث کتابیں میں موجود ہے. مثال کے طور پہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ تین چیزوں میں جو ہے وہ تین چیزیں جو اشبھ ہوتی ہیں، جس کو ہندی میں اشبھ کہتے ہیں، بیڈ اومن، اشبھ ہوتا ہے. ایک کہا گیا گھوڑا، ایک کہا گیا عورت، اور ایک کہا گیا گھر. تب اس میں گویا کہ عورت کو اشبھ کہا گیا. اب یہ حدیث جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، خاص کر آریہ سماجی لوگ، وہ لوگ اس طرح کی حدیثوں کو کافی دکھاتے ہیں اور پھر مذاق اڑاتے ہیں کہ اسلام کا ایسا دین ہے کہ اس میں عورت کو جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اشبھ ہوتی ہے اور اسلام میں عورت کو جو ہے ڈیگریڈ کیا گیا ہے. اگر آپ صرف اس حدیث کو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور غالباً مسلم میں بھی ہے، ہاں مسلم میں بھی حدیث ہے یہ. اگر آپ اس حدیث کو صرف ایسے ہی سمجھ لیں یا ایسے پڑھ لیں تو آپ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ بھائی عورت جو ہے اشبھ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ چیزوں کو غلط سمجھا گیا ہے، لوگوں نے غلط سمجھا ہے. اس کا کلیریفیکیشن بھی دوسری حدیث میں ہی ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت ابو حسن کے حوالے سے یہ ہے کہ دو لوگ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ یہ جو اشبھ ہوتا ہے یا بیڈ لک جو ہوتا ہے یہ عورتوں میں ہوتا ہے، گھوڑا میں ہوتا ہے اور گھر میں ہوتا ہے. تو اس پہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جس نے قرآن کو نازل کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم پہ، رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا ہی نہیں کہا، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جاہلیت میں لوگ ایسا سوچا کرتے تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک ہی حدیث کا کتنا زبردست معنی تبدیل ہو جا رہا ہے کچھ چیزوں کے نہیں رہنے کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کے غلط سمجھنے کی وجہ سے. یعنی حضرت عائشہ نے یہ کلیئر کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جاہلیت کے وقت لوگ ایسا سمجھا کرتے تھے. اب یہ جو حدیث ہے حضرت عائشہ کے تعلق سے یہ ابو الحاکم کے نزدیک جو ہے اوتھینٹک ہے، الذہبی کے نزدیک بھی یہ صحیح مانا جاتا ہے اور شعیب الارناؤت کے نزدیک بھی یہ صحیح مانا جاتا ہے. تو اب ایک ہی حدیث جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ اس کا جو معنی نکل رہا ہے، دوسری جگہ اس کا بالکل ہی الٹا معنی نکل رہا ہے. یہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا وہ مسند احمد بن حنبل کا ہے. تو اس میں حضرت عائشہ نے کلیریفائی کیا کہ یہ بات جو کہی گئی ہے وہ غلط کہی گئی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جاہلیت میں لوگ ایسا سوچا کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر عورت جو ہے کوئی بری چیز مانی گئی ہے. تو اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی حدیث کا الگ الگ معنی ہو جا رہا ہے. ایک اور حدیث ہے جس کو لوگ اگر آپ اس کو پڑھیں گے جو لکھا ہوا ہے تو آپ یقیناً غلط نتیجے پہنچیں گے. اور وہ صحیح مسلم میں جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں کم سے کم 7-8 بار آئی ہے لگاتار وہ حدیث. یعنی صحیح مسلم میں 2015 سے لے کے 2019 تک لگاتار جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ خاص کر 2015 کی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ حضرت حفصہ رو رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وفات کے وقت میں، جب ان کا انتقال ہونے والا تھا اس وقت میں. تو جب وہ رو رہی تھی تو حضرت عمر نے کہا کہ حفصہ تم مت رو، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے اور اس کے گھر والے روتے ہیں تو اس کے رونے کے وجہ سے، گھر والوں کے رونے کے وجہ سے اس مردے کو جو ہے عذاب دیا جاتا ہے. اب یہ حدیث صحیح مسلم میں جو ہے 2015، 2016، 2017، 2018، 2019 نمبر تک لگاتار چلا آ رہا ہے اور اسی معنی کے ساتھ آ رہا ہے. یعنی ہر جگہ یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مردہ مرتا ہے، مرنے والا رہتا ہے اور اس کے گھر والے اگر روتے ہیں تو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ عذاب اس کو ملتا ہے یا تکلیف اس کو بڑھا دی جاتی ہے. حضرت عمر نے، اب یہ ہمیں حدیث سے مل رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے اس حوالے سے ہمیں یہ مل رہا ہے کہ حضرت عمر نے اس کو ایسے ہی سمجھا تھا اس حدیث کو. لیکن دوسری حدیث جو ہے، جو اسی میں سیریز میں 2026 نمبر کی جو حدیث ہے اور 2027 نمبر کی بھی جو حدیث ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ یہ خبر جب حضرت عائشہ تک پہنچی، یعنی کب پہنچی مجھے معلوم نہیں، اس واقعے کے ترنت بعد یا اس واقعے کے کئی سال بعد معلوم نہیں، لیکن بس یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ
کسی مردے کو پنشمنٹ دیا جاتا ہے، تکلیف دیا جاتا ہے اس گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. یہ حدیث جب حضرت عائشہ تک پہنچی تو حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ حضرت عمر نے غلط نہیں کہا بلکہ لیکن ان سے سننے میں غلطی ہوئی تھی، انہوں نے یاد نہیں رکھا صحیح سے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ ایک یہودی کے حوالے سے کہا تھا کہ ایک یہودی جب مرا اور اس کے گھر والے رو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا چاہا تھا کہ اس گھر والے رو رہے ہوں لیکن اس کے جو مرا ہے، وہ جو یہودی جو مرا ہے اس کے کفر یا اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو پنشمنٹ یا عذاب تو ملے گا. یعنی کہ عذاب اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ گھر والے رو رہے ہیں، بلکہ عذاب اس لیے ملے گا کیونکہ اس نے جو گناہ کمائے تھے، اس نے جو کفر کیا تھا. تو حضرت عائشہ کے تعلق سے ہمیں حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی ان تک کوئی بات پہنچتی تھی تو وہ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ فوراً شاید قرآن سے چیک کرتی تھی، اور ان کو اگر لگتا تھا کہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی تھی کہ بات ایسی نہیں تھی بلکہ بات دوسرے ڈھنگ سے تھی. اور انہوں نے اس موقع پہ یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی مر جائے تو کوئی مر رہا ہو تو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ ان رسول صاحب نے ایک یہودی کے حوالے سے کہا تھا کہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب ملے گا چاہے گھر والے رو رہے ہوں. اور یہ بات قرآن سے بھی کئی جگہ ٹکراتی ہے، جہاں پہ قرآن میں ہم کئی جگہ پڑھتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی نفس دوسرے کا بوجھ نہیں سہے گی. تو اگر گھر والے رو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کسی مردے کو عذاب نہیں دیا جائے گا. تو اس حدیث کو، اس پورے ٹاپک کو اگر آپ آئسولیشن میں لیں، صرف مسلم شریف کو وہ حدیث 5-6 جو میں نے بتایا 6-7 اس کو اگر آپ لے لیں تو اس سے یہی لگے گا کہ جب گھر والے روتے ہیں تو مردے کو عذاب، مرنے والے کو عذاب بڑھا دیا جاتا ہے. اور حضرت عمر نے بھی غالباً یہی سمجھا، ایٹ لیسٹ حدیث کے حوالے سے تو یہی معلوم چل رہا ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے تو یہی معلوم چل رہا ہے. واللہ اعلم اصل حقیقت کیا تھی مجھے نہیں معلوم. لیکن جب یہ خبر حضرت عائشہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، تو عمر سے سننے میں غلطی ہوئی. بات دوسری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ رونے کی وجہ سے عذاب ملے گا بلکہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب ملے گا. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم حدیثوں کو آئسولیشن میں لیں گے، اس سے ملتی جلتی ٹاپک پہ دوسرے حدیث کو نہیں لیں گے تو ہم غلط نتیجے پہ پہنچیں گے. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آسان طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو قرآن کے اصول کے اندر دیکھ لیں، اگر قرآن کے اصول کے اندر دیکھ لیں گے تو بات اصل میں بہت کلیئر ہو جائے گی. اور قرآن کے اصول سے ٹکرا رہی ہے تو اس کا مطلب بات وہ نہیں ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے ایٹ لیسٹ. یعنی کہ قرآن کے اصول سے تو یہ ٹکراتی بات ہے کہ رو کوئی رہا ہے اور عذاب کسی اور کو ملے. حضرت عائشہ نے بھی یہ چیک کیا تھا اور حضرت عائشہ فوراً قرآن کو وہ کوٹ کر کے بتا دیتی تھی کہ اللہ پاک نے ایسا کہا ہے قرآن میں کہ کوئی نفس دوسرے کا بوجھ نہیں سہے گا. تو لوگوں سے سننے اور اس حدیث کو دیکھنے سے ایک بات اور معلوم چلا کہ صحابہ بھی چونکہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، تو ان سے بھی کچھ بھول چک ہو سکتی تھی. یعنی سننے میں غلطی تو انسان ہے، تو انسان کے اندر ہو سکتی ہے، انسان کی یہ کوالٹی ہے، یہ اس کے اندر ہے کہ بھائی اس سے کوئی بھول چک بھی ہو سکتی ہے. تو ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ صحابہ رسول نہیں تھے یا صحابہ نبی نہیں تھے، یہ حدیث سے ثابت ہے. اور حضرت عائشہ نے بھی کہا کہ بھائی سننے میں غلطی ہو گئی، وہ یقیناً جھوٹے نہیں ہیں لیکن ان سے سننے میں غلطی ہو گئی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ سے بھی کچھ کمی بیشی ہو سکتی تھی کیونکہ وہ رسول نہیں تھے اور انسانی تھے. تو یہ جو 5واں اصول میں نے بیان کیا، اس اصول کو میں پھر سے ایک بار سمرائز کر دوں کہ ہم حدیثوں کو آئسولیشن میں نہیں لیں گے بلکہ اس سے ملتے جلتے دوسرے حدیث کو بھی لیں گے. نماز کے تعلق سے میں نے کہا بہت اہم چیز ہے کہ نماز کے تعلق سے جتنی بھی حدیث ملتی ہے ہم اگر سب کو جمع کر کے رکھیں اپنے سامنے تو پھر سمجھ میں آتی ہے، بہت وسعت مل جاتی ہے پھر دین کی کہ بھائی ٹھیک ہے نماز الگ الگ طریقوں سے بھی جائز ہے، نماز میں ایسا بھی کیا تو بھی ثابت ہے، ایسا نہیں کیا تو بھی ثابت ہے، تراویح کی اتنی رکعت نماز بھی ثابت ہے، اتنی رکعت بھی ثابت ہے، تو پھر چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. اسی طرح دوسرا میں نے کہا کہ یہ فوٹوگرافی یا میوزک کے تعلق سے بھی جو ہمیں دونوں طرح کی حدیث ملتی ہے، مان لیجیے میوزک کے تعلق سے، تو اگر ہم دونوں طرح کی حدیث کو دیکھ لیں تو بھی چیزوں کو سمجھنا جو ہے بہت آسان ہو جائے گا. اس کے بعد کہ میں تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں ہم لوگ اپنے اپنے فرقے کے نظر سے حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی طرح کی حدیث کو دیکھتے ہیں، جبکہ 3 طرح کی حدیثیں اسی ٹاپک پر ہیں. اور پھر میں نے بتایا کہ کئی حدیثوں کو اگر صرف پڑھا جائے جیسا لکھا ہوا ہے تو وہ بالکل ہی الٹا معنی دے دیں گی، غلط معنی دے دیں گی. ایک تو وہ جس میں عورت کو کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک اشبھ ہے یا وہ ایک بری چیز ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جاہلیت میں لوگ ایسا سنتے تھے. اور اس میں جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ وہ جب کمرے میں انٹر کیے تب رسول اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے تو انہوں نے وہ پارٹ نوٹ کرنا بھول گئے یا وہ پارٹ سننا بھول گئے جب رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جاہلیت میں لوگ ایسا سوچا کرتے تھے. یہ بھی حدیث کے حوالے سے ملتا ہے. اور دوسری جگہ کہ حضرت عائشہ نے کلیئر کیا کہ یہ نہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے بلکہ جاہلیت میں لوگ ایسا سوچا کرتے تھے، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. اور آخری بات میں نے مثال دی کہ اس کی کہ مردے کو عذاب کے تعلق سے میں نے بتایا. تو اس سے 5واں اصول ہمارا یہاں پہ ختم. السلام علیکم.
चौथे उसूल के अंदर मैंने कहा था कि बहुत सारी हदीसें जो होती हैं वो किसी ख़ास पस मंज़र में होती हैं और उनका एक बैकग्राउंड होता है, वो हर किसी के लिए लागू नहीं होता है और ना ही हर दौर के लिए लागू होता है। और उसमें मैंने बहुत सारी अहादीस का हवाला दिया था, एग्जांपल मिसाल दिया था। एक आध और है उस सिलसिले में जो भी बहुत अहम है और जिसकी वजह से भी बहुत सारी गलतफहमी पैदा होती है। जैसे काले कुत्ते को मारने के ताल्लुक़ से है, ये लोग हदीस निकालते हैं और फिर कहते हैं कि भाई काले कुत्ते को मारने का हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बड़ी लॉजिकल सी बात है कि किसी ख़ास पस मंज़र में तो हो सकती है ये बात कि जब कुत्ते से कोई नुकसान हो रहा हो या कुत्ते के थ्रू कोई बीमारी फैल रही हो तब तो मारा जा सकता है, वरना बिला वजह के कि सिर्फ कोई कुत्ता काला है उसको मार दिया जाए, ये बात आप किसी को समझा नहीं सकते हैं। आज भी अगर किसी जानवर की वजह से कोई बीमारी फैलती है तो उसको मारा जाता है। वो बर्ड फ्लू होता है जब उसमें, और गाय के ज़रिए कोई बीमारी फैलती है तो उसमें मारा जाता है। तो उसका एक ख़ास पस मंज़र होता है, वो एक आम हुक्म नहीं होता है। इसी तरह ये तो मैंने बचपन से सुना, मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी मालूम नहीं। बचपन से हम लोग सुनते आए कि भाई जुमा के दिन छिपकली को मारने पे सवाब मिलता है। मुझे मालूम नहीं ये बात कहीं हदीस में आई है कि नहीं आई है, लेकिन अब इस तरह की बात भी अगर आम की जाए तो फिर इस्लाम एक बहुत ही बेतुका सा दीन लगेगा कि साहब जुमा को अगर छिपकली मारा जाए तो मज़ा, तो बहुत सवाब मिलेगा। और फिर इसी सिलसिले में कि कई हदीसें कुछ ख़ास वक्त के लिए किसी ख़ास पस मंज़र में थी, तस्वीर और म्यूज़िक का जो इशू है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। जबकि हमें कुछ हदीसों में मिलेगा कि कई हदीसों में मिलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यूज़िक के ताल्लुक़ से ऐसा कह रहे हैं जैसे कि बिल्कुल वो हराम है, और कहीं पे ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है कि जैसे म्यूज़िक कुछ हद तक अलाउड है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हद तक अलाउ भी किया। तो दोनों तरह की चीज़ें भी मिलती है, उसको भी हम डिटेल से यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। बस मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि किसी ख़ास पस मंज़र में कभी अलाउ किया गया, कभी सख्ती के साथ मना किया गया। और यही चीज़ तस्वीर के साथ भी होती है कि कभी तस्वीर के मामले में सख्त बात भी कही गई, कभी हटाने के लिए कहा गया, और फिर बाद में उनका इस तरह का फिर रवैया नहीं मिलता है। तो अगर हम इन, चाहे ये म्यूज़िक हो चाहे ये तस्वीर हो, अगर हम कुरान के उसूल के अंदर समझेंगे तो चीज़ें बहुत आसान है और उसको फिर समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर कुरान के उसूल को हम यहाँ पे लागू कर दे तो ये इंशाल्लाह फिर कभी बाद में हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। अभी हम आते हैं 5वें उसूल पे कि दीन को समझने के लिए हदीसों की जो ज़रूरत हमें पड़ती है तो उसमें हदीसों को कैसे समझा जाए। इस सिलसिले में जो 5वां उसूल है वो ये कि बहुत सारी हदीसों को अगर हम बिल्कुल आइसोलेशन में लें, यानी कि उस टॉपिक पे और दूसरी हदीसों को ना लें, सिर्फ उसको ले लें, तो फिर बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि हम बहुत गलत चीज़ समझने लगेंगे इस्लाम के बारे में। यानी एक तो ये हुआ कि हमको अधूरी जानकारी मिलेगी, सिर्फ इतना नहीं है बल्कि हम बहुत सारी चीज़ें उल्टा समझने लगेंगे, जो बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ की चीज़ हो वो हम समझने लगेंगे। इसके कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारी हदीस आती है। जैसे आजकल जो फ़िरका परस्ती बहुत ज़्यादा आम है, उसमें जो लड़ाई झगड़े का एक बड़ा अहम रीज़न जो होता है वो होता है कि साहब नमाज का तरीक़ा, किसी की नमाज का तरीक़ा कुछ है, किसी की नमाज का तरीक़ा कुछ है। कोई रफ़ादैन करते हैं, कोई नहीं करते हैं, कोई ज़ोर से आमीन करते हैं, कोई नहीं करते हैं। तो इस सिलसिले में फिर लोग एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं और अपने अपने अमल की दलील वो हदीसों से दिखाते हैं। जो लोग रफ़ादैन करते हैं वो दिखा देते हैं कि साहब यहाँ पे है, जो नहीं करते हैं वो भी दलील दिखा देते हैं कि यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि दोनों पार्टी जो है एक दूसरे के दलील को पूरी तरह देखना नहीं चाहते हैं, सब सिर्फ अपनी दलील देखना चाहते हैं। जब हम सिर्फ कुछ हदीसों को ही पकड़ के बैठ जाएं जिससे कि हमारी बात पूरी हो रही है और फिर हम उससे दूसरों को ये दिखाएं कि वो गलत हैं, तो ये नुकसान होता है। तो उसके लिए नमाज के ताल्लुक़ से जितनी भी हदीस मिलती है हमें सबको देखना पड़ेगा। अगर नमाज के ताल्लुक़ से हमें 4 तरह की नमाज़ पढ़ने की हदीसें मिल जाती हैं तो इसका मतलब चारों तरह से पढ़ी जा सकती हैं, और अगर 5 तरह से मिल जाती हैं तो 5 तरीके से पढ़ी जाती है। यानी मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे शिया भाई नमाज़ पढ़ते हैं, अगर उस नमाज़ पढ़ने की दलील मिल जाती है हदीस की किताबों में तो फिर वैसे में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और हमें मालूम है कि ताबईन में से भी बड़े बड़े ताबईन के बारे में हवाले से मिलता है हदीसों के अंदर कि वो भी हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ा करते थे। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है और इसका डिस्कशन तो काफ़ी दिनों तक चल सकता है। लेकिन कहने की बात, समझने की बात यह है कि हम हदीसों को आइसोलेशन में ना लें बल्कि हर तरह के हदीसों को लें। अगर कहीं हदीस में मिल रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज को जमा करके पढ़ा है 2 वक्त की नमाज को, तो ये समझना होगा कि ठीक है वो भी पढ़ा जा सकता है। अब इस मामले में हमें एक्सट्रीम नहीं करना है। शिया भाई हमारे एक्सट्रीम ये करते हैं कि वो हर दिन नमाज़ों को जमा कर लेते हैं, ज़ोहर असर को जमा कर लेते हैं, मगरिब इशा को जमा कर लेते हैं। और सुन्नी भाई ये कहते हैं कि नहीं साहब जमा कर ही नहीं सकते हैं सिवाय सफ़र के, जबकि हदीस में मिलता है कि बिना सफ़र के भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। तो नमाज के ताल्लुक़ से या रोज़ा के ताल्लुक़ से या हज या ज़कात, जो भी अरकान हैं दीन के, उनके ताल्लुक़ से जितनी भी हदीस मिलती है हमें सबको देखना होगा
اور اگر لگتا ہے کہ ایک سے زیادہ الگ موقع پہ الگ طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے. تو اس سے پھر جب ہم اس طرح حدیثوں کو دیکھیں گے تو پھر وسعت بھی آتی ہے دین کے تعلق سے ہمارے اندر. ورنہ پھر لوگ بہت نیرو مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے حصے کی حدیث پکڑ لیتے ہیں. اب کسی صاحب نے حدیث پکڑ لی کہ نہیں صاحب رفع دین کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملتا ہے، تو اب ہر کسی کو رفع دین کرنا اور جو نہ کرے وہ غلط ہے. تو اس میں ان کو ہر طرح کی حدیثوں کو دیکھنا پڑے گا. اگر ہم آئسولیشن میں دیکھیں گے، صرف اپنی ہی کام کی چیزوں کو دیکھیں گے، تو پھر ہم بہت غلط نتیجوں پہ پہنچیں گے. تو اس کیٹیگری میں آپ نماز کے تعلق سے عمل ہوا یا زکوٰۃ کے تعلق سے یا حج کے تعلق سے، جتنے بھی تعلق سے ہے، ان اس طرح کے ٹاپکس پہ جتنی بھی حدیثیں ملتی ہیں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملتی ہیں یا صحابہ کے تعلق سے ملتی ہیں، ان سب کو اگر ہم دیکھیں گے تو چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہے. اگر نہیں دیکھیں گے تو پھر ہم اسی مسئلے مسائل میں اپنی پوری زندگی بتا دیتے ہیں کہ بھائی ایسے کیا تھا اور ایسے نہیں کیا تھا. اسی طرح جو میں نے پہلے بھی کہا، میں پھر اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھیں گے تو غلط نتیجے پہ پہنچیں گے. سنی حضرات اس حدیث کو لیتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑ رہے ہوئے گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور میری سنت، کتاب اللہ اور میری سنت. اسی کو کوٹ کرتے ہیں. باقی دو حدیث جو اسی ٹاپک پہ ہے اس کو کوٹ نہیں کرتے ہیں. علماء بھی، اسکالرز بھی نہیں کرتے ہیں، کبھی نہیں سناتے ہیں. شیعہ بھائی جو ہے وہ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کو سنی لوگ بیان نہیں کرتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت پکڑنے کا بھی حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور تیسری ایک اور حدیث ہے کہ صرف قرآن کا حکم دیا، کہ صرف قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اب جب ہم اگر ایز اے شیعہ اگر حدیثوں کو اپروچ کریں گے تو ہم دوسری والی حدیث لیں گے، قرآن اور اہل بیت والی. ہم جب ایز اے سنی اپروچ کریں گے اسلام کو تو ہم قرآن اور سنت والی حدیث کو پکڑ لیں گے، باقی دونوں کو چھوڑ دیں گے. ہم ایز اے اہل قرآن جب دین کی طرف اپروچ کریں گے تو ہم تیسری حدیث پکڑ لیں گے، صرف قرآن والی. لیکن جب ہم ایز اے مسلم اپروچ کرتے ہیں دین کی طرف، جب ہم ایز اے مسلم حدیثوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم ان تینوں حدیثوں کو دیکھتے ہیں اور تب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کس کس کی کیا کیا اہمیت ہے. تینوں میں کم سے کم ایک بات تو بہت کامن ہے کہ ان تینوں حدیث میں قرآن تو تینوں جگہ کامن ہے. ان تینوں طرح کے حدیثوں میں قرآن ہر جگہ کامن ہے. ایک جگہ سنت آ رہی ہے، ایک جگہ اہل بیت آ رہا ہے اور تیسری جگہ کچھ نہیں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ پہلی چیز تو یہ بھی کہ سب سے پہلے تو قرآن کو پکڑنا بہت ضروری ہے، ہر حالت میں، کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے. اور دوسرا پھر سنت بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے. تو ہم حدیثوں کو آئسولیشن میں نہ لیں بلکہ اس سے ملتی جلتی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی حدیث ہے، ان کو بھی دیکھیں تو ہم چیزوں کو آسانی سے سمجھ لیں گے. تیسرا جو ایک اور میں مثال دینا چاہوں گا وہ ہے اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں، پرانی جو کتابیں ہیں، پچھلی جو اللہ کے نازل کردہ کتابیں ہیں، وہ آج اگر اپنے اصل فارم میں تو نہیں ہے، بگڑی ہوئی فارم میں ہیں، ان کو پڑھنے کے تعلق سے. تو ایک بہت مشہور مسکنسپشن مسلمانوں میں یہ ہے کہ ہم دوسرے مذہب کی کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جس میں ہے کہ حضرت عمر توریت کا کچھ حصہ پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم غصہ رہے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو وہ میری ہی پیروی کرتے، میری اتباع کرتے. تو اب صرف اس حدیث کو دیکھنے پہ اور اس حدیث کو اگر غور نہیں کرنے پہ بہت سارے لوگ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ گویا کہ اسلام نے منع کیا ہے دوسرے مذہب کی کتابوں کو پڑھنے سے، یا رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کیا توریت کو پڑھنے سے. تو ابھی تو ہم قرآن کو رہنے دیں. قرآن میں جائیں گے تو خیر قرآن سے تو بہت واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن میں پتہ نہیں سینکڑوں جگہ پچھلی کتابوں کو ریفر کیا گیا ہے، پچھلی کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، پچھلی کتابوں کی طرف لوگوں کو جوڑا گیا ہے. ابھی تو قرآن کو ہم رہنے دیں، صرف حدیث پہ ہی ابھی آئیں. تو اس حدیث سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خاص موقع، خاص پس منظر کے تحت اس کو منع کیا تھا. یہ مدینہ کا ابتدائی دور تھا، اسلامک اسٹیٹ جب نیا قائم ہوا تھا، اس دور کی یہ بات ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے عمر کو منع کیا. لیکن اس میں ایک اور بات جو اندر چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بیت المدراس جو تھا مدرسہ یہودیوں کا، اس میں جایا کرتے تھے اور توریت کو پڑھتے تھے. اس لیے اس موقع پہ بھی وہ پڑھ رہے تھے. لیکن چونکہ نیا اسلامک اسٹیٹ قائم ہو رہا تھا، لوگوں میں انتشار نہ پھیل جائے، جو اسلام کے قانون لاگو ہونے شروع ہوئے تھے اس کو سمجھنے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے پچھلی کتابوں کو پڑھنے سے، اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک وقتی طور پہ منع کیا تھا. اور یہ مناہی وقتی تھی، نہ کہ لگاتار ہمیشہ کی تھی. اس کے لیے ہمیں پھر دوسری حدیث کو دیکھنا پڑے گا. اس کے لیے جو دوسری حدیث ایک اور ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم اہل کتاب کی کتابوں سے، بنی اسرائیل کی کتابوں سے تم روایت کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بنی اسرائیل کی کتابوں کو ریفر کرنے کے لیے بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا. تو یہ دوسری حدیث ہے. لیکن اگر ہم صرف پہلی حدیث کو پکڑ لیں گے تو ہمیں لگے گا کہ گویا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کیا دوسرے مذہب کے لوگوں کی کتابوں کو پڑھنے سے. تو اس حدیث کے انٹرنل اندر غور کرنے پہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہ مناہی پرماننٹ نہیں تھی بلکہ وقتی تھی. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم دوسری حدیثوں کو لیں گے جس میں دوسری کتابوں کی بھی بات کی گئی ہے تو بھی ہم پائیں گے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا تھا. بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تو ایک اور حدیث ہے جس میں کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک قوم آئے گی جو اپنے کتابوں میں مجھے پائے گی یا قرآن کو پائے گی اور پھر وہ لوگ دین میں آئیں گے.
تو یہاں تو پیشن گوئی ایک قوم کے بارے میں ایسی ہوئی ہے کہ وہ قوم اپنی کتابوں کے ذریعے سے اسلام میں آئیں گے. تو وہ قوم اگر کوئی قوم اپنے کتابوں کے ذریعے اسلام میں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے جب مسلمان جو دائی ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، وہ اگر ان کتابوں کو اگر مطالعہ کریں گے، ان کتابوں کو پڑھیں گے، تو وہ پھر بہت انسٹرومنٹل ثابت ہوں گے ان لوگوں کو اسلام میں لانے میں. تو اس کے لیے بھی کتاب کا پڑھنا بہت ضروری ہے. تو یہ تو میں صرف حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، قرآن کے حوالے سے تو بہت واضح ہے چیزیں. تو یہ چند مثال میں نے دی اس سلسلے میں کہ حدیثوں کو ہم آئسولیشن میں نہ لیں بلکہ اس سے ملتی جلتی جو حدیثیں ہیں اس کو بھی. السلام علیکم. حدیثوں کو سمجھنے کے تعلق سے یہ آخری باب ہے، چھٹا پارٹ ہے، اور یہ کافی لمبا ہوگا اور یہ کافی سینسیٹیو بھی ہے، بہت حساس ہے. تو اس میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ بہت دھیان سے سنیں. ہو سکتا ہے سننے میں اگر کچھ چوک ہو گئی ہو تو ہو جائے، تو شاید آپ کچھ غلط بات بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ آخری ہے، سب سے سینسیٹیو ہے، اور یہ وہ مدعا ہے یا یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ عام طور پہ کہیں بھی گفتگو نہیں ہوتی ہے، باتیں نہیں ہوتی ہیں، اور لوگ اس اسپیکٹ پہ حدیث کے دھیان نہیں دیتے ہیں. تو یہ چھٹا باب جو ہے اس میں ہم حدیثوں کے تعلق سے یہ دیکھیں گے کہ کیا جتنی بھی حدیثیں یا جتنی بھی روایت ہمارے پاس حدیث کے نام سے پہنچی ہے، یا ہم جتنی بھی روایتوں کو حدیث کے نام سے کہتے ہیں، کیا ان میں سے 100% جو ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ کیا ان میں سے بتائی گئی جتنی بھی بات ہے وہ واقعی رسول اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہے؟ کیا جتنی بھی بات ہم تک پہنچی ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے کے نام سے، کیا وہ 100% ویسے ہی ہے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا؟ اس کے اوپر ہم غور کریں گے، اور یہ کافی لمبا ہوگا. تو اس میں سب سے پہلے تو میں ابن الجوزی، حافظ ابن الجوزی کا ان کا ایک قول نقل کروں گا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی حدیث تم تک پہنچے جو تمہارے جو عقل کے خلاف ہو، یعنی ان کے جو لفظ ہیں وَقُلْ الحدیث رایات یہ خالف العقول، کہ جو عقل کے خلاف ہو اور اگینسٹ دا ایکسیپٹڈ پرنسپلس، اور جو اصولوں کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے اسلام کے نام پہ، اگر اصولوں کے خلاف ہو، یعنی دین کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو، تو تم اس کو جان لو کہ یہ پھر موضوع ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ موضوع ہے، مطلب کہ یہ جھوٹ ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ حدیث نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم کو اس طرح کے حدیثوں کے بارے میں کے لیے ان کے نیریٹرز، یعنی ان کے جو راوی ہیں، ان کے ریلائبلٹی یا ان کے ان ریلائبلٹی کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی جو تمہارے پاس جو حدیث پہنچے جو عقل کے خلاف ہو اور جو دین کے بنیادی اصول جو ہیں ان کے خلاف ہوں، تو جان لو کہ یہ جھوٹے ہیں، اور اس میں تمہیں پھر راویوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون تھا راوی نہیں تھا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا. اسی کو آگے بڑھاتے وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ روایتیں جو ہمارے تجربے اور ہمارے جو آبزرویشنس ہیں ان کے خلاف اگر کوئی ہو، یا پھر ایسی روایتیں جو قرآن کے متن کے خلاف ہو، یا رسول اللہ علیہ وسلم کی جو لگاتار کوئی سنت ملتی ہو اس کے خلاف میں ہو، یا پھر جو اجماع ہے اگر اس کے خلاف ہے، تو پھر اس طرح کے اور اس طرح کی چیزیں بھی وہ اسی کیٹیگری میں آتی ہیں، غلط کی کیٹیگری میں آتی ہیں. اور اسی طرح ایسی حدیثیں جو کہ لوگوں کو کسی چھوٹے گناہ یا چھوٹے برے کام کرنے کے لیے جہنم سے ڈرائے، اس میں جہنم کا ڈر ہو، جہنم کے بارے میں بتایا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جہنم ملے گا، یا اس طرح کی روایتیں جس میں کہ بہت چھوٹے سے عمل کو کرنے کی وجہ سے جنت کا عمل ملے، تو وہ بھی پھر اسی کیٹیگری میں آتا ہے. یا پھر اس طرح کی روایتیں جو بالکل ایبزرڈ، جو بالکل عقل کے خلاف، بالکل ہی نہیں سمجھ میں آئے لوگوں کے، اس طرح کی بالکل بنا سر پر کی بات ہو، تو وہ بھی سمجھ لو کہ اسی کیٹیگری کی چیزیں، یعنی وہ بھی جھوٹی ہیں. اور کچھ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ جو محدث ہیں یا کچھ جو اسکالرز رہے ہیں، انہوں نے کسی روایت کے جھوٹے ہونے کی یہ دلیل بھی یہیں سے مانی ہے کہ اگر وہ روایت ہی بہت ہی ایبزرڈ ہو، کوئی بہت ہی بے تکی بات اگر کسی روایت میں بتائی جا رہی ہو، تو وہ پھر اس کے لیے کافی ہے کہ یہ دلیل، یہ بات جو پہنچ رہی ہے وہ حدیث نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے. اور یہ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے کہیں، یہ ابن القیم الجوزی کا قول ہے، اور اس کو نقل کیا ہے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا اپنی کتاب جو سیرت النبی ہے اس میں کیا ہے. تو اصل میں یہ بہت زبردست اصول ہے جو ابن قیم جوزی نے دیا، اور بہت زبردست بات ہے. لیکن اصل میں ایک بہت افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ جو پرنسپل دیے گئے
یہ حدیثوں کے اکٹھا ہونے کے بعد دیے گئے ہیں، یعنی یہ جو میں نے خاص کر جو میں نے نقل کیا ہے، یعنی جو حدیثیں اکٹھا ہو چکی تھی، خاص کر جو سیاستہ کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے کافی بعد کا یہ اصول بیان ہو رہا ہے جو ابن قیم نے دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان اصولوں کے حساب سے ہی حدیثوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ جو میں نے اصول بھی بیان کیا یا جو نقل کیا میں نے، ان اصولوں کی بنیاد پہ حدیثوں کو اکٹھا نہیں کیا گیا، بلکہ حدیثوں کو اکٹھا کیا گیا، اس میں ہر محدثوں کے اپنے کچھ اصول رہے ہوں گے، ان کے کچھ اصول تھے، ان کے اپنے کچھ شرائط تھے، لیکن ابن الجوزی سے ہم کو یہ ملتا ہے۔ اب یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس کو میں آگے تفصیل سے رکھوں گا، اس سے پہلے ہم لوگ صرف یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ حدیثوں کو جمع کرنے کی ضرورت پڑی کیوں تھی، یہ حدیثوں کو جمع کیا کیوں گیا تھا۔ ہم پیچھے جاتے ہیں ذرا 1400 سال پہلے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مکمل ہو گیا، اور ہم نے دیکھا حدیثوں کے حوالے ٹاپک پہ کہ شروع کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کیا کہ قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہ لکھا جائے، لیکن بعد میں اس کی اجازت بھی دی گئی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی باتیں، ان کی ہدایت جو تھی وہ موجود تھی اور لوگوں تک پہنچی ہوئی تھی، صحابہ تک تھی، پھر ایسے کرتے کرتے تابعین تابعین تک پہنچی، اور ان کی باتیں الگ الگ خطوں میں بھی پہنچ رہی تھی کیونکہ مسلمان بھی ہر جگہ پھیل رہے تھے، لیکن سب چیز یہ پورا ماحول بالکل آئیڈیل نہیں تھا۔ عام طور پہ ہم جب اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم کو اکثر جو ہے ایک ہی پہلو دکھایا جاتا ہے کہ سب چیز گویا کہ بہت آئیڈیل تھا اور ہر چیز بہت اچھا چل رہا تھا۔ بات ایسی نہیں تھی، اس کو بھی میں آگے تفصیل سے بیان کروں گا۔ لیکن حدیثوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بھائی محدثین نے جو ہے حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کافی محنت کی، انہوں نے کافی جگہ گھوما، کافی لوگوں سے ملے، اس کے بعد سب کے اپنے اپنے پیمانے تھے کہ کس حدیث کو لیا جائے یا نہیں لیا جائے، ابھی ہم اس کے تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اس زمانے میں حدیث کے نام پہ بہت ساری غلط اور جھوٹی باتیں بھی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے محدثوں کو بہت محنت کرنا پڑا، محدثین کو، کہ ان کو پھر چھانٹنا پڑا ان میں سے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم امام بخاری کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں اکٹھا کی، لیکن انہوں نے صرف تقریباً 7,000 کو ہی صحیح کا درجہ دیا۔ اس کا مطلب باقی جو 1,00,000 کے قریب حدیث ہوئے تقریباً، اس کو انہوں نے صحیح کے کیٹیگری میں نہیں رکھا۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر اس دور میں ہر چیزیں بالکل آئیڈیل تھی، ہر چیزیں بالکل صحیح چل رہی تھی، تو پھر جو 1,00,000 ان کو مل رہا تھا وہ لاکھوں کا لاکھوں صحیح ہونا چاہیے، یہ تھوڑا بہت کم ہونا چاہیے؟ اتنا زیادہ کم کیوں ہوا کہ صرف ہارڈلی 1% وہ حدیثیں اکٹھا صحیح کے درجے میں رکھی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں حدیثوں کے نام پہ بہت ساری چیزوں کو گڑھا گیا تھا، جھوٹی حدیثیں بیان کی گئی تھی اور جھوٹی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بیان کی گئی تھی۔ اس لیے محدثین کا کام کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے اس میں سے کوشش کی کہ جھوٹ اور صحیح میں کو چھانٹنے کی کوشش کی۔ تو ان سب وجہ سے اصل میں حدیثوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اور اسلامک ہسٹری کا جو ایک بہت ہی افسوس جنک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اسلام کو ختم کرنے کی سازش تھی وہ بہت پہلے سے چل رہی تھی، رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی تھی۔ اسلام کو کیسے ختم کیا جائے، برباد کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے برباد کیا جائے، اسلام کو کیسے توڑا جائے، اس کے لیے طرح طرح سے کوششیں کی گئی۔ ان میں سے ایک کوشش تھی ہمارے یہاں جو علم کے ذریعے یا کہہ لیجئے جو لٹریچرز کے ذریعے کہہ سکتے ہیں اس کو، قرآن کو تو یہ لوگ نہیں کر پائے، قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، قرآن میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہو سکتی، تو وہ نہیں کر پائے، لیکن حدیث کا ٹاپک ایسا ہے جو اچھوتا نہیں رہا اس سے۔ اور مسلم ورلڈ میں، اسلامک دنیا میں چیزیں بالکل آئیڈیل نہیں تھی۔ اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت تو یہی ہے کہ جو ایک اسلامی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دی تھی، قرآن پہ مبنی ایک نظام دیا تھا، وہ تقریباً 30 سال بھی نہیں چل پایا، اور ہمارے یہاں خلافت راشدہ جس کو کہتے ہیں، وہ 30 سال تک کے اندر اندر ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ظالم بادشاہ اور ایسے ایسے ڈکٹیٹرز آ گئے جو آج کے ایرل شرون اور پھر آج کے جارج بش کو بھی شرمندہ کر دیں وہ لوگ۔ بہرحال اس کی سوائے عمر بن عبدالعزیز کے رحمۃ اللہ علیہ، تو خلافت راشدہ اتنی جلدی ختم ہو گیا، یہ بہت حیرت انگیز بات ہے، اور بہت کم لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسے کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو، جس اسلام کو ہمیں دے کے گئے تھے، وہ 30 سال بھی جو ہے اپنے آئیڈیل سچویشن میں نہیں رہ سکا، بلکہ یہ 30 سال سے بھی کافی کم رہا۔ یہ کافی خرافات اسلام کے نام پہ، اسلام میں جو ہے یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا۔ اور کیا یہ بھی ہمیں سوچنے میں مجبور نہیں کرتا ہے کہ اسلام میں کتنی گڑبڑ چل رہی تھی اسلام کے دشمنوں کی، کہ ہمارے 4 خلیفہ میں سے 3 کو قتل کیا گیا؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ 4 خلیفہ میں سے
3 کو قتل کیا گیا. تو ایک ایسا پورا ماحول تھا شک و شبہ والا اور کانسپریسی والا اور سازشوں والا کہ جس میں ہمارے 3 خلیفہ بھی شہید ہوئے اور اسلامی حکومت جو اپنے اصل انداز میں تھی، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے منہج پہ تھی، وہ 30 سال تک ہی چل پائی اور اس کے بعد پھر جو ہے بروٹل ڈکٹیٹرز کا دور شروع ہو گیا. اور یہی نہیں بلکہ ہماری جو امت کا جو کینسر ہے، جس کو میں امت کا کینسر کہتا ہوں، فرقہ پرستی، یہ بھی تقریباً اسی دور سے شروع ہو گیا جو شیعہ اور سنی کے نام پہ سب سے پہلے ظاہر ہوا. تو اصل میں کافی گڑبڑی ہوئی تھی اس زمانے میں، کافی سازشیں ہوئی. اس سازش والے دور میں ہی محدثین نے حدیثوں کو اکٹھا کرنے کا کام شروع کیا، چونکہ اس وقت میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے حدیثوں کے نام پہ ہزاروں جھوٹی بات گڑھی تھی اور لوگوں کے سامنے بتائی تھی. اس کو میں آگے سے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا، ابھی میں بس اس کو شارٹ میں بیان کر رہا ہوں. تو حدیثوں کو اکٹھا کرنے کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، ایک پس منظر تھا. پس منظر یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی موجود تھی اور غلط باتیں بھی موجود تھی اور ایک پر ایک جھوٹی باتیں بھی موجود تھی. تو اس کو ضروری تھا کہ ان چیزوں کو چھانٹا جائے اور جمع کیا جائے. تو اس حالات میں جو ہے حدیثوں کو اکٹھا کرنے کا کام کیا گیا. اب ایک اور چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، اور جیسا کہ ہمیں قرآن بھی کہتا ہے، سب سچویشن جو ہے آئیڈیل نہیں تھا، تو اسی طرح سب لوگ بھی آئیڈیل نہیں تھے. اب عام طور پہ ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے سب بہت اچھے تھے، لیکن دیکھیے قرآن جو ہے شروع میں ہی جب قرآن شروع ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو 3 کیٹیگری میں بانٹتا ہے. ایک مومن کی کیٹیگری میں، ایک منافق کی کیٹیگری میں اور ایک کافر کی کیٹیگری میں. یہ کیٹیگری کے لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. اور قرآن جب نازل ہو رہا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، تو قرآن کے جو پہلے ایڈریسی تھے، قرآن کے جو پہلے ریسیپینٹ تھے، جو لینے والے تھے، وہ رسول اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، ان کے ساتھ جو مسلمان تھے وہی تھے. ہم اور آپ جو ہیں وہ دوسرے ریسیپینٹ ہیں اس کے. تو قرآن میں اللہ پاک نے جو ہے اپنے نیک بندوں کے لیے یا رسول اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ کے لیے جو بالکل اچھے ہیں، ان کے لیے کافی تعریف بھی بیان کی ہے. اور اللہ پاک نے کئی جگہ قرآن میں آیتیں ہیں جس کو آپ لوگ جانتے ہوں گے یا دیکھ لیجئے گا، جس میں اللہ نے ان نیک لوگوں کی بہت تعریف کی ہے. مثال کے طور پہ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 100 میں ہے، وہاں پہ انصار کے بارے میں، مہاجر کے بارے میں بہت تعریف ہے اور اللہ نے بتایا کہ اللہ ان سے خوش ہوا. اور اس کے بعد دوسری کیٹیگری پھر یہ ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے ایک عام جو ہے وہ ایک وارننگ بھی رکھا ہے اور ہدایت بھی دیا ہے. جہاں جہاں مسلمانوں سے بھول چوک اگر ہو رہا تھا یا ہونے کا امکان تھا، وہاں پہ اللہ کی طرف سے بہت ساری ہدایت بھی تھی. بہت ساری آیتوں میں ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر سورہ توبہ کی پڑھ لیں، اس کی آیت نمبر 38-39 میں، تو ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کو جب اللہ کی راہ میں نکلنے کا آ جاتا تو تم زمین کو کیوں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو. تو یہاں پہ خطاب مسلمانوں سے ہے، منافق سے نہیں ہے، کافر سے نہیں ہے. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے تم کیوں زمین پہ چپک کے بیٹھ جاتے ہو، یعنی کہ تم اللہ کے راہ میں نہیں نکلتے ہو. اس کا مطلب کہ جو مسلمان تھے اس میں سے سب ایسے نہیں تھے کہ وہ بس ہر کوئی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کہنے والے تھے، بلکہ بہت سارے ایسے تھے جو کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کے نہیں جانا چاہتے تھے اللہ کے راہ میں. تو اللہ نے ویسے لوگوں کو خطاب کیا ہے. اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ پاک نے پھر ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا ہے کہ اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ تو خدا تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. تو یہاں بھی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دین سے مت پھرنا. مطلب کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے یا کچھ لوگ جو بھی ہوں کہ وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ بالکل 100% پکے مومن تھے اور 100% پرفیکٹ مسلمان تھے، بلکہ ان کے اندر بھی کئی کمیاں تھیں. اسی طرح آپ کو سورہ انفال کی آیت نمبر 27-28 میں پھر ایمان والوں سے خطاب کرتے کہا گیا ہے کہ تم اللہ اور رسول کو دھوکہ مت دو. تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہمیں عام طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی مسلمان تھے وہ سب کے سب 100% پرفیکٹ اور سب 100% بالکل صحیح تھے اور ان میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں تھی. لیکن جب آپ صرف قرآن کو دیکھیں گے تو بات ایسی نہیں ملتی ہے، بلکہ جو ایک مسلمان کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے وہ ان کے اندر بھی ملتی تھی. کچھ بہت اونچے درجے تک کے تھے، بہت ہی اونچے درجے کے تھے، اور کچھ منافق بھی موجود تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے، جو میں آگے بھی بتاؤں گا. تو اللہ پاک نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ تم اللہ اور رسول کو دھوکہ مت دو. اس کے بعد پھر اسی طرح آپ کو سورہ 61 کے آیت نمبر 2-3 میں اللہ پاک نے ایمان والوں سے خطاب کرتے کہا ہے کہ بھائی کہ تم کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. تو یہاں پہ بھی جب خطاب ایمان والوں سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ میں رہنے والے لوگ پہلے ایڈریسی ہیں، تو اس کا مطلب ان میں سے کچھ لوگ تھے جو کہ کچھ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. تو اس لیے اللہ پاک ان کو بھی خطاب کرے کہہ رہا ہے کہ تم کیوں وہ کرتے ہو جو کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یہ نہیں کہا جا رہا اس آیت میں کہ تمہیں وہ نہیں کرنا چاہیے جو تم نہیں کہتے ہو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو
جو کرتے نہیں ہو. تو اس میں بھی پہلی لیٹریسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو تھے ان سے خطاب تھا. تو اس کا مطلب ان میں لوگوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے رہے ہوں گے جن کے اندر یہ کمی رہی ہوگی. اور بہت ساری آیتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں, اور جیسے کہ مثال کے طور پہ سورہ 47 ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم کو جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کہا جاتا ہے تو تم جو ہے اس میں کنجوس ہو جاتے ہو, بن جاتے ہو, تم خرچ نہیں کرتے ہو. تو اس طرح اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو لوگ تھے مسلمان تھے, اور کتنے مسلمان تھے ان کی کوئی گنتی آج تک نہیں ہوئی جو ہم بتا سکیں کہ 500 تھے, 5000 تھے, 50,000 تھے. لیکن جو بھی تھے وہ سب کے سب ایسے نہیں تھے جن کو کہ ہم یہ مان لیں کہ وہ انفیلیبل تھے یا غلطی یا گناہوں سے پاک تھے. یہ سمجھنا اپنے آپ میں بہت بیوقوفی ہے اور بہت غلط چیز ہے. ورنہ تو یہ ہو جائے گا کہ پھر ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان سب کو بھی رسول مان لیں, ان سب کو بھی نبی مان لیں کہ ان سب سے بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ دوسری کیٹیگری تھی مسلمانوں کی, عام مسلمان کی. پہلی کیٹیگری میں نے کہی کہ جو بہت اچھے مسلمان تھے جن کی تعریف کی گئی ہے, اور دوسری کیٹیگری جو نارمل مسلمان تھے. یہ دونوں اصل میں ایک ہی کیٹیگری میں آئیں گے مسلمان میں. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ کافروں کی ہے, دوسری جو ہے منافق کی ہے. اب یہ منافق کی جو کیٹیگری ہے اس کے تعلق سے قرآن میں بہت ساری آیتیں آئی ہیں, بہت سارے, میں سمجھتا ہوں شاید 25-30 سے زیادہ آیتیں آئی ہیں. کچھ اس میں جو اہم آیت ہے وہ یہ ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے. اس میں اللہ پاک نے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارے چاروں طرف جو ہیں تم عرب کے بیچ میں ہو, عراب کے بیچ میں ہو, تمہارے چاروں طرف عراب ہیں اور شہر والے بھی ہیں, اور ان میں سے شہر والے جو ہیں یہ لوگ منافقت میں بہت زیادہ ہیں. تم ان کو نہیں جانتے ہو لیکن ہم ان کو جانتے ہیں. یہ بہت اہم آیت ہے. اللہ پاک اس میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے چاروں طرف جو منافق ہیں, جتنے بھی لوگ تمہارے سامنے گھرے ہوئے ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ منافق ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو, ہم جانتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ علیہ وسلم بھی بہت سارے لوگوں کو ایسا سمجھ رہے ہوں گے شاید کہ وہ بظاہر مسلم ہوں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو منافق ہوتے تھے وہ مسلمانوں ہی کی طرح رہتے تھے, انہی کی طرح رہن سہن ہوتا تھا, انہی کی طرح وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور ہر کام کرتے تھے تاکہ وہ دوسرے مسلمانوں کو یہ دکھا سکیں کہ وہ اچھے مسلمان ہیں. لیکن اندر سے ان کے اندر بہت دشمنی تھی اسلام کے لیے. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے تم ان کو نہیں جانتے ہو. اسی طرح آپ سورہ منافقون پڑھیں اس کی پہلی آیت میں, تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ تو یہ اللہ جانتا ہے, اور یہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے تھے جو آتے تھے رسول اللہ سامنے اور کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو بظاہر سب کو لگتا ہوگا لوگوں کو کہ یہ سب مسلمان ہیں یا بہت متقی ہیں یا ایمان لانے والے لوگ ہیں, لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ منافق ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں بھی منافقوں کے تعلق سے بیان ہوا کہ یہ اب نماز کے لیے بہت سستی سے اٹھتے ہیں. اس کا پتہ یہ چلا کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے اس وقت میں اور ان کے اندر سستی تھی. تو رسول اللہ علیہ وسلم یہ جو میں نے ابھی پیچھے بات کی کہ ایک کانسپریسی اسلام کے خلاف کی گئی تھی, بہت زبردست, اس زمانے سے ہی کی گئی اور جو آج تک جاری ہے, اور جس کے نتیجے میں ہمارے 3 خلیفہ شہید ہوئے, اور جس کے نتیجے میں اسلامی حکومت صحیح منہج پہ 30 سال تک بھی نہیں چل پایا, 30 سال تک ہی چل پایا اور ختم ہو گیا. اور اسلام کے نام پر رسول اللہ علیہ وسلم کے قول کے نام پہ بہت ساری جھوٹے باتیں پھیل گئی جس کی وجہ سے محدثین کو حدیثوں کو اکٹھا کرنا پڑا. تو یہ کتنے منافق تھے, کون تھے, ہم ان کو نہیں جانتے. ہمیں نہیں ملتا ہے کوئی بھی اسلامک ہسٹری میں کہ کون کون منافق تھے, کیا تھے. ہمیں بس ان کے ایک آدھ سردار کے بارے میں معلوم چلتا ہے. اسی طرح سے ہمیں کچھ حدیثوں سے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جو مسلم تھے لیکن انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی صاف نافرمانی کی. اس میں کئی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, اس میں آب کوثر کا ذکر ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے آب کوثر کے بعد جائیں گے, اس کے بعد لوگوں کو پانی دیں گے, تو کچھ لوگ پانی لینے آئیں گے تو کچھ لوگوں کو ہٹا لیا جائے گا پانی سے دینے سے. تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں, یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو اللہ پاک کہیں گے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ انہوں نے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا تھا. انہوں نے جو ہے دین میں نئی چیزوں کو لائے تھے. اس تعلق سے اور بھی کئی حدیث ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد کچھ وہ لوگ جن کو وہ مسلم جانتے تھے, جن کو وہ مسلم سمجھتے تھے, انہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی. اسی طرح دوسری حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیم یہی واقعہ کے بارے میں تقریباً ہے, جس میں کہا جا رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا. ان میں سے لوگ جو ہے وہ مرتد ہو گئے, انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا.
تو پتہ یہ چلا کہ بہت کئی وہ لوگ جن کو ہم مسلم جانتے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلم سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ مرتد ہو گئے۔ یہ بھی جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اب اس طرح کا جو بات ہمیں ملتی ہے، تو اس تعلق سے ہمیں بہت کچھ کلیئرٹی نہیں ملتا ہے کہ کون کون لوگ تھے، کتنے لوگ تھے، لیکن ہاں یہ معلوم چلتا ہے کہ انہوں نے نقصان بہت پہنچانے کی کوشش کی۔ جیسے احد کے موقع پہ ہمیں معلوم ہے کہ جنگ احد کے موقع پہ جب اسلامی فوج جا رہی تھی، تو اسلامی فوج میں عبداللہ ابن سلول بھی تھا، جو کہ منافقوں کا سردار تھا۔ وہ اس جنگ کے سے پہلے ہی وہ اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گیا، جنگ میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب آپ سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک جنگ میں مان لیجئے کوئی بھی کنٹری کا آرمی جا رہا ہے اور ساتھ میں اس کا ایک بڑا حصہ، اس میں سے ایک اچھا خاصا حصہ آپ کو چھوڑ کر چلا ہے، تو یہ تو آپ کا کھلا ہوا دشمن ہوا۔ تو یہ عبداللہ بن سلول جو کہ منافق تھا، بہت بڑا مشہور تھا، وہ 300 لوگوں کو چلا واپس لوٹ گیا۔ اور تو اب یہ 300 لوگ کون تھے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی ہسٹری سے کوئی جانکاری نہیں ملتی ہے۔ ان 300 کے نام کیا تھے، ان 300 کے نام پہ کیا روایت آتی ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں حدیث اسلامک ہسٹری سے کہ وہ جو ہے 300 لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیا۔ اس کا مطلب کہ وہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ لوگ، اس طرح سے دھوکہ کر کے عین وقت پر، تاکہ یہ مسلمان جو ہیں یہ جنگ لڑیں اور یہ جنگ ہار جائیں اور یہ جو ہے برباد اور ختم ہو جائیں۔ تو اس طرح سے اور بھی کہیں ہمیں واقعہ ملتا ہے جس میں کہ انہوں نے بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو جیسے مثال کے طور پہ مریسیہ کا جو ایکسپیڈیشن تھا، اس کے بعد میں عبداللہ بن سلول جو ہے نا، اس نے مہاجروں اور انصار کو لڑانے کے لیے کافی کوشش کیا۔ تو اس نے یہ بھی کہا پھر ایک بار کہ ہم جب ایک بار مدینہ پہنچیں گے نا، تو جو طاقتور ہیں وہ کمزور کو ہٹا دیں گے، طاقتور جو ہے وہ کمزور کو ہٹا دیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کو آپس میں توڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ منافق مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منافق کو یا ان کو جو ہے قتل کر دیا ہو، یا مار دیا ہو، یا اپنے یہاں سے ہٹا دیا ہو، بلکہ اس سے الٹی ہی کچھ حدیث ہمیں ملتی ہے، روایت ملتی ہے۔ ابھی میں اس میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم اگر اپنے پوری چیزوں کو دیکھیں، پوری چیزوں کو پھر سے غور کریں، واپس آئیں، ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ حدیثوں کو سمجھنے کا جو یہ چھٹا اصول ہے، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ساری حدیثیں بالکل صحیح ہے جیسے ہمیں بتائی جاتی ہے۔ اسے میں نے ابن الجوزی کا قول نقل کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو چیز عقل کے خلاف جائے، قرآن کے خلاف جائے، کامن آبزرویشن کے خلاف ہو اور بالکل ایبزرڈ بات ہو، تو وہ سمجھ لو کہ یہ جھوٹی ہے، اس میں تمہیں راوی کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے یہ کہا لیکن یہ جو اصول ان کا جو ملتا ہے وہ حدیثوں کے اکٹھا ہونے کے کافی بعد کا ملتا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ انہی اصول پہ سارے کے سارے حدیثوں کو اکٹھا کیا گیا۔ پھر بعد میں نے یہ کہا کہ اسلامک ورلڈ میں یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمانوں کی ہسٹری ہے، اس میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ گویا کہ ہر چیز بہت اچھا چل رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، خوش رہنے کے لیے تو غالب خیال اچھا ہے، آدمی خوش ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ آنکھ کھول کر اگر دیکھیں گے چیزوں کو تو ایسی چیزیں نہیں ملیں گی۔ کچھ ثبوت تو یہ ہے کہ ہمارے 4 خلیفہ میں سے 3 کو قتل کیا گیا، ہماری جو اسلامی خلافت تھی وہ 30 سال بھی نہیں چل پائی، اور سازشوں کا دور بہت پہلے شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی کافی شروع ہو گیا تھا سازش کا دور، اور جو لوگ تھے اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہر طرح سے کوشش کی، پولیٹیکل طریقے سے بھی کوشش کی اور ٹیکسچول طریقے سے بھی، کتابوں کے ذریعے بھی کوشش کی۔ تو قرآن کو تو وہ لوگ نہیں چھو پائے، کوشش اس کی بھی کافی کی تھی، لیکن حدیثوں کے معاملے میں آتا ہے کہ اس میں پھر کافی کچھ گڑبڑ ہوا ہے، جو آگے میں انشاءاللہ بھی بیان کروں گا۔ اور پھر میں نے یہ کہا کہ حدیثوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت پڑی کیوں؟ تو حدیثوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو قول سب مشہور چلی جا رہی تھی لوگوں کے بیچ میں، تو اس میں ہر چیز صحیح نہیں تھی، اس میں بہت ساری بلکہ بڑا حصہ اس کا غلط ہی چل رہا تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین جو ہے لاکھوں لاکھ حدیث اکٹھا کرتے ہیں، لیکن اس میں سے وہ صرف ہارڈلی 1 یا 2% کو اپنے صحیح کے اندر رکھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کافی گڑبڑ ہو رہی تھی۔ اس ٹاپک میں آگے بھی انشاءاللہ بولوں گا۔ پھر میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی، اس زمانے میں بھی منافق بھی تھے، کافر بھی تھے، ایمان والے بھی تھے۔ تو ایمان والے میں کچھ تو وہ تھے جو واقعی بہت اچھے تھے، جن کا درجہ کافی اونچا ہے، جس میں اللہ پاک نے ان کی خاص تعریف بھی کی، اور لیکن باقی جو عام مسلمان تھے وہ ایک عام مسلمان کی طرح تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، جو بہت اچھے مسلم بھی تھے، لیکن ان کے اندر کمی بھی بیشی ہو سکتی ہے، ان سے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن نے بار بار ان لوگوں کو تنبیہ کیا ہے، وارننگ دیا ہے، اور قرآن نے ایسے لوگوں کو پھر ان کی غلطی کی طرف احساس بھی دلایا ہے۔
اور جو منافق تھے تو منافق کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ منافق بہت سارے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساروں کو نہیں جانتے تھے، اور دوسرے مسلمان بھی ضروری نہیں ہے کہ سب کو جانتے تھے، کیونکہ یہ منافق ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو نقصان پہنچانا، تو یہ اسلام کے بھیسی میں نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ کوئی یہودی کا چوغا اوڑھ کر اسلام کو نقصان نہیں پہنچانے آتے، وہ مسلمان کا ہی چوغا اوڑھ کے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے وقت بوقت پہ اسلامک ہسٹری کے اندر بہت دھوکہ دیا، مسلمانوں کے ساتھ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ جیسے میں نے جنگ احد کے تعلق سے بتایا کہ یہ جو جنگ احد کے موقع پہ یہ لوگ اپنے 300 آدمیوں کے ساتھ، جو کہ سب منافق تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کو چھوڑ دیا اور دھوکہ دے دیا تاکہ یہ لوگ لڑیں اور مر جائیں اور ختم ہو جائیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں ہمیں اسلامک ہسٹری کے اندر، جہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ منافقوں نے بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہمیں اسلامک ہسٹری میں کبھی بھی ان منافقوں کے نام نہیں ملتے ہیں ڈیٹیل سب کے، کہ ان کے نام کون کون تھے، کیا کیا تھے۔ تو اب ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے پھر کہ حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے دور میں کیا کیا ہوا تھا، اور کس طرح چیزیں بہت غلط مشہور تھیں، اور کس طرح لوگوں نے ہزاروں ہزار غلط چیزیں گھڑی تھی، وہ انشاءاللہ ہم آگے کے آڈیو میں بولیں گے۔